اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدسرہ کے حالات، عارفوں کے سلطان، عاشقوں اور محققین کے تاج، اصحاب دین کے پیشوا، ارباب یقین کے مقتدا، عالم گمنامی و عزلت کے گوشہ نشین، سر دوست کے مخزن، اقلیم اعظم کے سردار، اقطاب عالم کے کتب، یعنی شیوخ العالم شیخ فرید الدین شکروار مسعود گنج شکر اجودنی چشتی قدس اللہ سر العزیز ہیں، جو فقراء و مساکین کے پناہ اور سلمان کے فرزند رشید ہیں اور جوابدی سعادت اور سرمدی دولت سے مالا مال ہیں۔ شیخ فرید الدین قدسرہ اعتقاد و پرہیزگاری، ورع و زہد، ترک دنیا، تجرید عشق و بقائے شوق و ذوق اور کلام محبت کے اشارات و رموز میں بے نظیر زمانہ اور اپنے عہد دولت مہد میں جگہ نہ تھے۔ میدان کرامت اور عالم دین کے سرداروں سے سبقت لے گئے تھے اور اپنی بے مثل شہرت میں مستثنی اور ممتاز تھے۔ آپ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی کے معزز خلیفہ تھے اور ان کے باجاہ و جلال اور عظمت و بزرگی کے دربار سے عام اور مطلق اجازت رکھتے تھے۔ آپ ایسے عالی ہمت اور بلند درجہ بزرگ تھے کہ تحیر عشق الہی کی کسی دنیاوی یا اخروی نعمت کی طرف کبھی ذرا التفات نہیں کیا۔ آپ کی ذات مبارک ایسے عہد میں وجود کے لباس میں آراستہ ہوئی تھی جبکہ تمام عالم باغ ارم کی طرح آراستہ و پیراستہ تھا۔ اگرچہ آپ ایک ایسے بارونق شہر یعنی دہلی میں تشریف رکھتے تھے جو تمام دنیا میں قبائے اسلام سمجھا جاتا تھا، بے شمار مشائخ و اہل کمال جو مقامات و کرامات کے دروازے کھولتے اور بند کرتے تھے اور علماء جو باریک اور دقیق معنی استنباط کرتے تھے موجود تھے، نیز متوسط درجہ کے لوگ نہایت ترفع اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ اس راحت اور نشاط انگیز زمانہ میں خلائق میں سے کسی شخص اور کسی گروہ کو بجز خوشدلی اور فراخ عیشی کے کوئی کام نہ تھا۔ ایسے مناسب اور خوشگوار زمانہ میں اس عالم حقیقت کے بادشاہ نے سب سے انقطاع اختیار کر لیا تھا اور کلیتاً دوست حقیقی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس پاک نفس بزرگ نے ایسے سرسبز و پر رونق شہر کو چھوڑ کر شیران دین کی طرح بیابان جنگل میں سکونت اختیار کی تھی اور درویشانہ روٹی فقیرانہ جامہ پر قناعت کر لی تھی۔ ہر چند اپنے تئیں مخفی و مستور رکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے حسن معاملہ کا شہرہ اور فضیلت و بزرگی کا آوازہ دنیا جہان میں پہنچ گیا تھا اور قیامت کے دن تک جس طرح آپ کی شہرت کا گلگلہ ملائے اعلیٰ کے کانوں میں گونج رہا ہے، اسی طرح اس جہان میں بھی باقی و دائم رہے گا اور تمام عالم آپ کے اور آپ کے فرزندوں کے وجود باوجود کے نام سے، جن سے ہر ایک دریائے کرامت کا نہایت چمکدار اور تابان موتی تھا اور خاندان رحمت میں سے ایک روشن و منور چراغ تھا، نیز ان مخلص اور بے ریا معتقدوں کے نام سے جو آپ کے شرف اتصال سے متصل ہیں، قیامت کے دن تک منور و روشن رہے گا۔ ایک بزرگ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، یعنی اس کی نرالی اور انوکھی پیشانی سے 14ویں رات کا چاند طلوع کرتا ہے اور اس کے رخسارہ کی سرخی میں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ وہ تمام حسن کا بادشاہ ہے اور کل مخلوق کو حسن اس طرف سے ملا ہے۔ اے اولیاء عالم کے سردار، اے اصفیاء کرام کے قبلہ، تیرا چہرہ حسن کا آفتاب ہے جس سے سارا جہان روشن و منور ہے۔ ہر چند کے یہ بیچارہ کاتب حروف آپ کے دریائی اوصاف میں غوطہ لگاتا لیکن اس کی تہ اور گہرائی کو نہیں پاتا۔ ایک بزرگ نے خوب کہا ہے، میں ایک دریا میں غوطہ زن ہوں جس کی انتہا نہیں۔ اس فقیر کی کہاں مجال ہے کہ اس بادشاہ اہل یقین کی جمال ولایت کے اوصاف بیان کر سکے، اس لیے بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ کے اوصاف سے درگزر کر کے دعا کرے۔ قیامت تک دنیا میں تیرے نام کا سکہ جاری ہو اور فلک، ماں، چاند، سورج اور ستاروں کے تیرا غلام بنا رہے۔ عاشقوں کے دل و جان کے حلق میں تیرے ساغر شراب سے شراب محبت ہمیشہ ٹپکتی رہے۔ شیوخ العالم شیخ فرید الدین والدین قدس اللہ سر العزیز کا حسب و نسب۔
یہ بادشاہ اہل دین فرخ شاہ عادل بادشاہ کابل کے شریف و نجیب خاندان کا روشن چراغ ہے۔ غزنی کی حکومت سے پیشتر مملکت دنیا کی باغ فرخ شاہ کے ہاتھ میں تھی، اور تمام اقلیتوں کے بادشاہ اور حکمران آپ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ لیکن جب گردش فلکی نے کابل پر سایہ ڈالا اور زمانہ کے حوادث و آفات اس میں دخیل ہوئے، تو کابل کی حکومت و سلطنت شاہان غزنی کے ماتحت ہو کر رہی، مگر ابھی تک کابل کے میدان فرمانروا فرخ شاہ کی اولاد دیار کابل میں اپنے املاک و اسباب میں مشغول تھے اور نہایت امن و امان اور اطمینان سے زندگی بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ چنگیز خان نے خروج کیا اور اپنی سفاک و خونخوار تلوار سے ایران و توران زیر و زبر کرتا اور تاخت و تاراج کرتا ہوا سلطنت غزنی کی طرف بڑھا، اور ایک عظیم الشان اور خون ریز لشکر کے ساتھ غزنی پر حملہ ور ہوا، اور جب کابل میں پہنچا تو ان شہروں کو بھی خراب و تباہ کر ڈالا۔ شیخ شیوخ العالم حضرت فرید الدین قدس سرا کے جد بزرگوار نے کفار کی جنگ میں شہادت کا جام منہ سے لگایا، اور جلیل القدر خاندان کابل کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا۔ شیخ فرید الدین قدس سرا کے بزرگوار داد قاضی شعیب اپنے 3 فرزندوں اور تمام خویش و اقارب اور اتباع و خدام کو ہمراہ لے کر لاہور میں تشریف لائے اور قصبہ قصور میں نزول فرما ہوئے۔ قصور کا قاضی، جو عدل و انصاف اور مروت و مردمی میں اس زمانہ کے قاضیوں کا ذریعہ فخر اور باعث عزت سمجھا جاتا تھا، اگرچہ پہلے شیخ شیوخ العالم کے محترم خاندان کی عظمتوں و بزرگی کا شہرہ سن چکا تھا، لیکن اب جو اس نے ان بزرگوں کو دیکھا تو جس شہرت کے ساتھ ان کا نام سنا تھا، اس سے 1000 درجہ زیادہ وقت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ حکیم خواجہ سنائی کیا خوب فرماتے ہیں، کانوں نے جس قدر کمالات سنے تھے، آنکھوں نے اس سے 1,00,000 درجہ زیادہ دیکھا۔ قاضی نے ان بزرگواروں کی تشریف آوری کو اپنی ابدی سعادت اور سرمدی دولت خیال کیا اور انتہا درجہ کی تعظیم سے پیش آیا۔ بڑی فیاضی اور فراخ حوصلگی سے امیرانہ دعوت کی اور مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، اور اس کے ساتھ اس خاندان کے ان بزرگوں کے مختصر حالات جو کمال علم اور جمال حلم سے آراستہ تھے، نیز ان کے خاندان کی عظمت و کرامات کا ذکر شاہ وقت کو لکھا۔ بادشاہ نے ایک فرمان نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں روانہ کیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ دینی و دنیاوی تعلقات میں سے جو تعلق ان بزرگوں کو پسند خاطر ہو، اسے شوق سے اختیار کر لیں۔ میری طرف سے ہر بات کی اجازت ہے، اور جس میں آپ لوگ راضی ہوں اس کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس سرا کے بزرگوار دادا قاضی شعیب نے فرمایا کہ ہمیں دنیاوی کوئی عمل مطلوب نہیں، کیونکہ جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہم اس کے در پہ نہیں ہوتے۔ لیکن بڑی حیث بحث کے بعد آخرکار کھتوال ایک پرانا قصبہ تھا، اب ایک گاؤں ہے اور کوٹھی وال کے نام سے مشہور ہے، کہ قضاء کا ممتاز و معزز منصب قاضی شعیب قدس سرا کے سپرد کیا گیا۔ کھتوال ملتان کے قریب ایک مشہور موضع ہے، اور آپ نے اس موضع میں رہائش اختیار کی۔ حق تعالیٰ نے اس واجب الاحترام اور بزرگ خاندان سے یہی مقدس بادشاہ پیدا کیا، یعنی جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والشرع والدین قدس سرہ العزیز کو فطرت نے اس لیے پیدا کیا کہ مملکت ہندوستان کی خلائق کو، جو ایک زمانے دراز سے ظلمت و معاصی کے دریا میں غرق تھی اور جس پر کفر و شرک کی ظلمت خیز تاریکی کا سناٹا چھایا ہوا تھا، دستگیری کریں اور اندھیرے گڑھوں میں سے نکال کر شارع عام پر لائیں۔ شیخ فرید الدین قدس سرا کا گوشہ نشینی اور گمنامی اختیار کرنے، مشغول بحق ہونے، شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس سرا العزیز سے ملاقات اور آپ کی ارادت کا حلقہ کان میں ڈالنے کا بیان۔ منقول ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرا عنفان جوانی کے زمانہ میں، جو قوت و کامرانی کا زمانہ ہے، خدا تعالیٰ کی عبادت و محبت میں مشغول تھے اور دفعتاً تمام دنیاوی علائق ترک کر دیے تھے۔ آپ نے خویش و اقارب سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور دوست و دشمن سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہر شخص کو اہل دنیا سے خویشی اور تعلق ہے، لیکن مجھے تیرے غم سے خویشی اور تیرے عشق سے تعلق ہے۔ امیر خسرو بھی فرماتے ہیں، اگر تو لیلا کے غم کے ساتھ خویشی کی رغبت رکھتا ہے تو مجنوں کی طرح خویش و بیگانہ سے علیحدگی اختیار کر،
چونکہ آپ کی نیت صادق تھی اور حق تعالیٰ نے روز ازل سے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ایک جہان قیامت تک آپ کے سایہ دولت میں آسائش پائے گا اور آخرت میں نجات ابدی حاصل کرے گا، اس لیے جناب شیخ الاسلام قطب الدین قدسرہ کے دستبوسی کی دولت اور ملاقات کی سعادت آپ کو نصیب کی۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان دونوں بزرگواروں کی شفاعت نصیب کرے۔ چنانچہ شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خنوز شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدسرہ تعلیم ہی میں مصروف تھے کہ آپ کے تعلم و تجربہ اور تابوت کا شہرہ تمام عالم میں پھیل گیا تھا اور ذہانت و تباہی کا چرچا گھر گھر زبان زد تھا۔ شدہ آپ کی شہرت کا آوازہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ نور اللہ مرکزہ کے مبارک کان میں پہنچا اور آپ کے اشتیاق ملاقات کی آگ یہاں تک بڑکی کے عزم بالجزم کر لیا۔ جس طرح بن پڑے شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدسرہ العزیز سے ملوں۔ اسی اثنا میں شیخ فرید الدین قدسرہ تعلیم پانے کی غرض سے ملتان میں تشریف لے گئے، کیونکہ اس زمانہ میں ملتان تمام عالم کا قبلہ اسلام تھا اور علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ بڑے بڑے مشاہیر، علماء اور بے نظیر فضلاء یہاں موجود تھے۔ ہر طرف طلباء کے لیے درسگاہیں کھلی ہوئی تھیں۔ شیخ شیوخ العالم ملتان میں پہنچ کر ایک مسجد میں نزول فرما ہوئے اور وہیں رہنا اختیار کیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ مسجد میں قبلہ رخ بیٹھے ہوئے کتاب نافع کا سبق ازبر کرنے میں مشغول تھے۔ اتفاق سے انہی ایام میں شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز اوش سے ملتان میں تشریف فرما ہوئے اور اسی مسجد میں جہاں شیخ شیوخ العالم فروکش تھے نماز کے واسطے تشریف لائے۔ شیخ شیوخ العالم کی نظر جو ہی شیخ قطب الدین کی تابان درخشاں پیشانی پر پڑی، نہیں معلوم کہ کیا دیکھا، فوراً تعظیم کے لیے سرو قد کھڑے ہو گئے اور پھر نہایت ادب کے ساتھ خاموش بیٹھ گئے۔ شیخ الاسلام قطب الدین جب تحیت المسجد کے دوگانہ سے فارغ ہوئے تو شیخ شیوخ العالم کو دیکھ کر فرمایا، مسعود تم کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا کتاب نافع۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کتاب نافع سے تمہیں نفع حاصل ہوگا؟ شیخ شیوخ العالم نے لجاجت امیز لہجہ میں فرما دیا کہ خادم کو حضور کی سعادت بخش کیمیا اثر سے نفع حاصل ہوگا۔ یہ کہہ کر شیخ شیوخ العالم ایک بے اختیارانہ جوش اور مضطربانہ مسرت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور شیخ الاسلام قطب الدین کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور اپنا سر شیخ کے قدموں میں ڈال دیا۔ آخرکار شیخ نے آپ سے ملاقات کی اور جو کچھ تلقین کرنا تھا اسی جلسہ میں کر دیا۔ اسی اثنا میں شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ بے حکم القادم جزار شیخ الاسلام قطب الدین کے دیکھنے کے لیے اسی مسجد میں تشریف لائے جہاں شیخ بہاؤالدین اور شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سرہم العزیز موجود تھے۔ تینوں حضرات نے باہم ملاقات کی، لیکن جب شیخ الاسلام چلنے کے لیے اٹھے تو شیخ الاسلام بہاؤالدین قدسرہ نے جناب شیخ الاسلام قطب الدین کی جوتیاں اپنے ہاتھ سے سیدھی کی۔ یہ مشائخ کبار میں ایک دستور رائج ہے کہ جب کسی سے معذرت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جوتیاں سیدھی کر دیتے ہیں۔ الغرض اس وقت شیخ الاسلام قطب الدین قدس اللہ سر العزیز عازم شہر دہلی ہوئے اور شیخ شیوخ العالم فرید الدین بھی آپ کے ہمراہ شہر دلی میں آئے۔ یہاں آ کر شیخ قطب الدین بختیار کی دولت بیعت سے مشرف ہوئے۔ منقول ہے کہ جس مجلس میں شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے جناب شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کی خدمت میں بیعت کی ہے تو قاضی حمید الدین ناگوری اور مولانا علاء الدین کرمانی اور سید نور الدین مبارک غزنوی اور شیخ نظام الدین ابو الموید اور مولانا شمس الدین ترک اور خواجہ محمود معینہ دوست اور ان کے علاوہ اور بہت سے وہ عزیز جن کی نظر میں عرش سے لے کر تخت الثری تک کی تمام چیزیں موجود تھیں، اس مجلس میں حاضر موجود تھے۔ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدسرہ بیعت کرنے کے بعد چند روز تک شیخ الاسلام قطب الدین کی خدمت میں دہلی میں رہے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین خدا ان کے مرکز کو پاک و ستھرا رکھے، اپنے پیر شیخ الاسلام قطب الدین کی خدمت میں 2 ہفتہ رہتے اور 2 ہفتہ کے بعد تشریف لے جاتے، خلاف شیخ بدر الدین غزنوی اور دیگر عزیزوں کے کہ وہ ہمیشہ شیخ کی خدمت میں رہتے۔ گویا سلطان المشائخ کی اس تقریر کا خلاصہ
یہ مصرع ہے جو اس باب میں آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے مجاہدہ اور اس طرز روش کا ذکر جس میں آپ ابتدائی عمر سے انتہائی زندگی تک مصروف رہے۔ حضرت شیخ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز شہر میں رہتے تھے، شیخ بدر الدین غزنوی کے واس میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ شیخ بدر الدین غزنوی نے برسر منبر شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی تعریف کی اور چند وزنی و قیمتی جملے آپ کی نسبت بیان کیے، لیکن حاضرین مجلس کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ شیخ بدر الدین کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ شیخ شیوخ العالم کی ظاہری حالت بالکل مردی تھی، تمام کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ نہایت میلے کچیلے تھے۔ جب واز کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ باہر تشریف لائے اور ایک شخص نے نیا کرتا پیش کیا۔ شیخ شیوخ العالم نے اپنا پھٹا ہوا کرتا اتارا اور بجائے اس کے نیا زیب تن فرمایا، لیکن تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آپ نے اسے جسم مبارک سے اتار کر شیخ نجیب الدین متوکل کو دے دیا اور فرمایا، جو ذوق و شوق میں اس پھٹے ہوئے کرتے میں پاتا ہوں اس نئے کرتے میں نہیں پایا۔ الغرض جب آپ شیخ الاسلام جناب شیخ قطب الدین قدس اللہ سر العزیز کے منصب خلافت کے ساتھ مخصوص و ممتاز ہوئے تو خلق نے چاروں طرف سے آپ پر ہجوم کیا اور لوگ جوک در جوک آنے لگے، لیکن چونکہ آپ کو اپنے تئیں مخفی مستور رکھنا مد نظر تھا، اس لیے شہر دہلی سے باہر نکل کر ہانسی میں تشریف لے گئے اور وہاں سکونت اختیار کی، ریاضت و مجاہدہ اور ظاہر و باطن کی مشغولی میں مصروف ہوئے، لیکن اب بھی اپنے تئیں مستور رکھتے تھے اور اس بارے میں بہت کوشش کرتے تھے کہ کوئی شخص آپ کے احوال سے مطلع نہ ہو۔ کسی سے ملنے جلنے کا تذکرہ تو الگ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا نور علی ترک اور دیگر علماء تعصب و حمیت کی وجہ سے آپ کو ناسبی اور مرجی کہتے تھے، حالانکہ آپ کا دامن اس قسم کی آلودگیوں سے بالکل پاک و صاف تھا۔ آپ کا زہد و اتقاء اور تورا و احتیاط اس سے کوسوں دور تھی، جیسا کہ حضرت سلطان المشائخ نے آپ کی فضیلت و بزرگی کی نسبت بہت مرتبہ وزنی کلمات کہے ہیں، جنہیں امیر حسن نے فوائد الفوات میں مفصل لکھا ہے۔ الغرض یہ بزرگ ہانسی میں پہنچے اور لوگوں کو واضح و نصیحت کی۔ شیخ شیوخ العالم ایک دفعہ مولانا نور علی ترک کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جسم کے کپڑے نہایت میلے کچیلے اور ناصاف نیز پھٹے ہوئے تھے۔ جو ہی مولانا نور علی ترک کی نظر شیخ شیوخ العالم کی جمال و ولایت پر پڑی، فوراً بول اٹھا کہ اے مسلمانوں، بات کا پرکھنے والا اور کھرے کھوٹے کا جانچنے والا آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد اس نے آپ کی وہ مدح بیان کی جیسے اولو العزم اور عظیم الشان بادشاہوں کی بیان کرتے ہیں۔ ہانسی میں جب شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کی عظمت و کرامات خلق پر روشن و حویدہ ہوئیں تو پھر آپ یہاں سے کھتوال کی طرف متوجہ ہوئے، جو آپ کے آباء و اجداد کا قدیم وطن تھا اور ایک زمانہ دراز تک وہاں مشغول بحق رہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سر العزیز ملتان سے شہر دہلی میں آتے تھے، اس وقت جب کھتوال میں پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی ایسا درویش ہے جسے میں دیکھوں۔ حاضرین نے جواب دیا کہ ہاں، شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سر العزیز کا مرید ایک قاضی زادہ ہے جو کھتوال کی عیدگاہ کی پشت کے پیچھے مشغول بحق رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ جلال الدین جناب شیخ شیوخ العالم فرید الدین کی ملاقات کی قصد سے اس طرف روانہ ہوئے۔ رستہ میں ایک شخص نے ایک انار شیخ جلال الدین کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ جلال الدین انار ہاتھ میں لیے ہوئے شیخ شیوخ العالم فرید الدین کی خدمت میں آئے اور ملاقات کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ شیخ جلال الدین تبریزی نے انار توڑ کر کھانا شروع کیا۔ چونکہ شیخ شیوخ العالم فرید الدین روزے سے تھے، اس لیے آپ انار کھانے میں شریک نہ ہو سکے۔ شیخ شیوخ العالم کا تہبند جا بجا سے پھٹا ہوا تھا۔ اس ملاقات اور گفتگو کے وقت جس وقت ہوا چلتی تھی، شیخ شیوخ العالم فرید الدین اپنے دامن سے تہبند کر کے اسے پھٹے ہوئے مقام کو ڈھانک لیتے تھے۔ شیخ جلال الدین نے یہ بات دریافت کر کے فرمایا کہ فرید الدین بخارا میں ایک درویش تعلیم میں مشغول تھا، جس پر 7 سال ایسے گزرے جن میں اسے ثابت تہبند نصیب نہیں ہوا، صرف ایک جانگ لیے پھرتا تھا۔ تم اطمینان رکھو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر حضرت سلطان المشائخ
فرماتے ہیں کہ شیخ جلال الدین کی مراد اس درویش خدا اپنی ذات تھی۔ الغرض جب شیخ جلال الدین نے سارا انار کھا لیا اور شیخ فرید الدین نے روزہ افطار نہ کیا تو شیخ جلال الدین آپ سے رخصت ہو کر چلے آئے۔ اس وقت شیخ فرید الدین نے افسوس کیا کہ کاش میں روزہ افطار کر لیتا اور شیخ جلال الدین کے انار میں شریک ہو جاتا۔ اتفاق سے اسی انار کا ایک دانہ زمین پر گر پڑا تھا، جسے شیخ نے پکڑ کر پگڑی کے ایک کونے میں بائیں نیت باندھ لیا کہ شام کو اسی دانہ سے روزہ افطار کروں گا۔ چنانچہ جب شام ہوئی تو آپ نے اسی دانہ انار سے روزہ افطار کیا۔ دانہ جو ہی اندر پہنچا آپ کے بدن میں ایک روشنی سی پیدا ہو گئی۔ اس سے آپ کو اور بھی افسوس ہوا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کھایا۔ جب شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس سرا شہر دہلی جناب شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں آئے اور آپ سے ملاقات کی تو فرمایا، مسعود تم اطمینان رکھو، جس انار کے دانے میں تمہارا بید مضمر تھا اور جس کا تمہیں پوچھنا مقصود تھا وہ تمہیں پہنچا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب شیخ شیوخ العالم کا شہرہ آواز عالمگیر ہو گیا اور دنیا کے وزیر و شریف نے آپ کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا، ملتان کی مخلوق نے آپ کی طرف توجہ کی، کیونکہ موضوع کھتوال ملتان سے بہت نزدیک تھا، تو آپ ملتان سے اجودن میں تشریف لے آئے، جو ایک غیر مشہور اور مجہول مقام تھا۔ ایک روایت کے مطابق 18 سال اور ایک روایت کے موافق 24 سال غرض کے آخر عمر تک اجودن ہی میں سکونت رکھی، اور وہ مجہول اور غیر معروف مقام آپ کے وجود مبارک سے ہندوستان اور خراسان کا مرکز بن گیا، بلکہ قیامت تک مسکینوں اور بیچاروں کی پناہ کی جگہ اور حاکموں اور بادشاہوں کا ٹھکانہ ہو گیا۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز چند ماہ تک کچھ عرصہ تک ہانسی میں سکونت پذیر رہے، لیکن چونکہ آپ علم کا بہت حصہ رکھتے تھے اور علم کو عمل کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کی غیر معمولی شہرت چاروں طرف پھیل گئی اور آپ انتہا سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ جب ہانسی میں آپ کا شہرہ پھیل گیا تو وہاں سے کھتوال میں چلے آئے، جو ایک مجہول اور غیر مشہور مقام تھا اور جہاں معاش کے اسباب بے مشکل حاصل ہوتے تھے، لیکن چونکہ یہ مقام ملتان سے نزدیک تھا آپ یہاں بھی مخفی و پوشیدہ نہ رہ سکے۔ بارہا آپ کے دل میں آیا کہ اس مقام کو بھی چھوڑ دوں اور لاہور چلا جاؤں، جو غیر آباد اور خراب جگہ ہے اور جہاں پانی جاری ہے، لیکن یہ ارادہ پورا نہ ہوا۔ پھر بھی آپ آخر عمر میں اجودن چلے گئے اور یہی تمام عمر بسر کر دی۔ اس حکایت کے نقل کرنے سے صرف اس بات کا ظاہر کرنا مقصود ہے کہ شیخ العالم نے اپنے تئیں ہمیشہ مخفی و پوشیدہ رکھنا چاہا اور شہرت دینے میں ذرا کوشش نہ کی۔ آپ کی زبان مبارک پر بارہا یہ بیت جاری ہوتی تھی، جو شخص نام و شہرت کے فکر میں ہے اس کا گھر دروازے کے باہر ہے۔ حضرت سلطان شیخ المشائخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شیخ علی جو خطہ میرٹھ میں سکونت پذیر تھے اور وہی ان کا موطن اور مقام پیدائش تھا، ہانسی میں آئے۔ جس زمانے میں شیخ علی یہاں پہنچے ہیں ان دنوں شیخ شیوخ العالم روزہ دابدی رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ سے ہوتے ایک دن افطار کرتے تھے۔ جو دن آپ کے افطار کا تھا شیخ علی کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور دونوں بزرگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیا۔ اسی اثنا میں شیخ علی نے دل میں کہا کہ اگر شیخ شیوخ العالم صائم الدہر ہوتے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اس بات کا شیخ علی کے دل میں گزرنا تھا کہ شیخ شیوخ العالم نے نور باطن سے فوراً معلوم کر لیا۔ کھانے سے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ خدا کے خاص اور برگزیدہ لوگوں کے دل میں اس وقت جو کچھ گزرا میں نے اسے معلوم کر لیا، اب سے میں ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا۔ جب سلطان المشائخ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا شیخ الاسلام قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ صائم الدہر تھے، فرمایا مجھے یہ بات تحقیق نہیں ہوئی، غالباً آپ صائم الدہر نہ تھے، کیونکہ اگر آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تو شیخ شیوخ العالم فرید الدین ابتدا ہی سے اس میں آپ کی پیروی ضرور کرتے۔ حضرت سلطان المشائخ نے جہاں شیخ بدر الدین غزنوی کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کا اور ہی مقام تھا۔ انہوں نے خلق اور آبادی کو ترک کر کے دشت و بیابان اختیار کیا اور لوگوں کے میل جول سے علیحدگی کر کے عزلت و گوشہ نشینی پسند کی تھی۔ آپ اجودن جیسے غیر آباد مقام میں سکونت پذیر تھے اور درویشانہ روٹی پر قناعت کر لی تھی۔
روٹی کے ساتھ صرف وہی چیزیں کھاتے تھے جو ان شہروں میں پیدا ہوتی تھیں، جیسے پیلو وغیرہ۔ باوجود اس کے پھر بھی خلق کے آمد و رفت کے کوئی حد اور اندازہ نہ تھا۔ آپ کے گھر کا دروازہ نہ تھا۔ آپ کے گھر کا دروازہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ وقت میں بند ہوتا تھا، یعنی ہر وقت دروازہ کھلا رہتا تھا، اور خدا کے فضل و کرم سے ہر قسم کا کھانا اور ہر طرح کی نعمت موجود رہتی تھی، جس سے آنے جانے والے لوگ بہرہ مند ہوتے تھے۔ جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا کھانے سے سیر اور نعمت سے مالا مال ہو کر جاتا۔ عجب قوت اور عجب زندگانی تھی جو بنی آدم میں کسی کو میسر نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی خدمت میں کوئی ایسا شخص حاضر ہوتا جو اس سے پیشتر کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اور ایک شخص جو چند سال سے آپ کا آشنا و شناسا ہوتا، تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں دونوں برابر ہوتے، اور شیخ کی توجہ دونوں کے ساتھ مساوی درجہ کی ہوتی، یعنی آپ کا خلق صرف آشناؤں اور روح شناسوں ہی کے ساتھ محدود نہ تھا، بلکہ آپ اجنبی شخص کے ساتھ بھی اسی عام اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے جس کا آشناؤں کے ساتھ برتاوا ہوتا تھا۔ اسلام آباد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں نے مولانا بدر الدین اسحاق سے سنا ہے، وہ کہتے تھے شیخ شیوخ العالم کا خادم تھا اور ہر وقت آپ کی خدمت میں کمر بستہ رہا کرتا تھا۔ جو کچھ ہوا کرتا مخدوم مجھ سے فرما دیا کرتے اور ہر کام کی طرف میری رہنمائی کرتے، ظاہر و باطن میں ایک سخن ہوتے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ خلوت میں کوئی بات کہی ہو یا کسی کام کا حکم فرمایا ہو اور ظاہر میں اسے نہ کہا ہو، غرض کہ آپ ظاہر و باطن ایک طریقہ رکھتے تھے، اور یہ عجائب زمانہ ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز اکثر اوقات شربت سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ شام کے وقت آپ کے خدام شربت کا ایک پیالہ لاتے جس میں کبھی کبھی تھوڑے سے خشک انگور بھی ملے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ اس شربت میں سے نصف بلکہ 2/3 حصہ ان تمام لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے جو اس وقت حاضر ہوتے تھے، اور 1/3 حصہ جو باقی رہتا خود نوش کرتے۔ اس کے بعد جو شربت باقی رہتا اس میں سے بھی آپ اس شخص کو عطا کرتے جو آپ سے مانگتا، اور جسے ابدی دولت حاصل کرنا ہوتی روزہ افطار کرنے کے بعد نماز سے پیشتر 2 روٹیاں گھی سے چپڑی ہوئی حاضر کرتے جو سیر بھر سے کم نہ ہوتی۔ آپ ایک روٹی کے بہت سے ٹکڑے کرتے اور ایک ایک ٹکڑا حاضرین مجلس کو تقسیم کرتے، اور ایک روٹی خود تناول فرماتے، اور اس روٹی میں سے بھی خاص اس شخص کو عنایت کرتے جو آپ سے درخواست کرتا۔ جب کھانے سے فراغت پا لیتے تو نماز مغرب ادا کرتے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حق تعالیٰ کی جناب میں تمام و کمال مشغول ہوتے۔ جب ان تمام باتوں سے فارغ ہو لیتے تو آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا جاتا جس پر کئی طرح کے کھانے چنے جاتے، لیکن آپ کا دستور تھا کہ جب تک ایک کھانا خرچ نہ ہو جاتا تو دوسرا کھانا تناول نہ فرماتے، مگر دوسرے روز افطار کے وقت۔ سلطان المشائخ نے اس کے بعد فرمایا کہ میں ایک رات آپ کی خدمت میں استراحت کے وقت تک حاضر رہا۔ ایک خادم نے گھاس کے سخت پٹھوں کی بنی ہوئی چارپائی بچھائی، اور جس کملی پر کہ آپ دن کو جلوس فرما ہوتے تھے اسے چارپائی پر ڈال دیا، لیکن وہ کملی اس قدر کوتاہ تھی کہ پائندی تک نہ پہنچتی تھی۔ جس جگہ آپ کے پاؤں مبارک ہوتے تھے وہاں خادم ایک کپڑا لا کر ڈال دیا کرتا تھا، اور جب آپ اس کپڑے کو اوڑھا کرتے تھے تو وہ جگہ بستر سے خالی رہا کرتی تھی۔ آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جو شیخ الاسلام قطب الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت سے حاصل ہوئی تھی۔ خادم اسے چارپائی کے سرہانے کی طرف رکھ دیا کرتا۔ شیخ شیوخ العالم اس پر سہارا لگاتے اور استراحت فرماتے، سوتے وقت لکڑی پر ہاتھ پھیر کر چومتے اور اسے سرہانے رکھ دیتے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے، ایک دفعہ شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس سرہ کے لیے خادم ایک دانگ نمک کسی سے قرض لایا، لیکن افطار کے وقت جب کھانا شیخ کے آگے رکھا گیا تو آپ نے نور باطن سے دریافت کر کے فرمایا، اس کھانے میں تصرف کی بو آتی ہے۔ خادم نے عرض کیا، حضور آج گھر میں نمک نہ تھا، قرض لے کر کھانے میں ڈالا گیا ہے۔ فرمایا، تو نے نہایت بے جا تصرف کیا، تو اسی پر اکتفا کرتا اور ہمیں وہی بے نمک کا کھانا کافی ہوتا۔ میں اس قسم کا کھانا کبھی جائز نہیں رکھتا، چنانچہ آپ نے وہ کھانا نہ کھایا۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ
کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز آخر عمر میں جبکہ آپ دارالبقاء کی طرف عنقریب رحلت فرمانے والے تھے، نہایت مفلس اور تنگ عیش ہو گئے تھے، اور آپ کے افلاس اور تنگ عیشی کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ رمضان کے مہینے میں میں وہیں موجود تھا۔ آپ کے لیے اس درجہ کم کھانا آتا تھا کہ حاضرین کو کافی نہ ہوتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان دنوں میں نے کسی رات کو سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ کے اسباب معاش کا دائرہ اس قدر تنگ تھا کہ ملاحظہ کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ سہل و آسان چیز بھی دستیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب مجھے شیخ شیوخ العالم نے اجودن سے رخصت کیا تو خرچے سفر کے واسطے ایک اشرفی عنایت فرمائی۔ میں دہلی آنے کو تھا کہ اس روز مولانا بدر الدین اسحاق نے شیخ شیوخ العالم کا فرمان پہنچایا کہ آج اور ٹھہر جاؤ، کل روانہ ہو جانا۔ چنانچہ میں ٹھہر گیا اور اس روز کا قصد سفر ملتوی کیا۔ جب یہ کیفیت مجھے معلوم ہوئی تو وہی اشرفی جو شیخ نے سفر خرچ کے لیے مرحمت کی تھی شیخ شیوخ العالم کے سامنے پیش کی اور عرض کیا کہ شیخ شیوخ العالم کے صدقہ سے ایک اشرفی مجھے خرچ کے لیے ملی ہے، خادم کو حکم کیجئے کہ اس میں سے کچھ افطاری کا سامان لے آئے۔ شیخ شیوخ العالم میری اس عرض سے بہت خوش ہوئے اور چند دعائیہ کلمے اس فقیر کی نسبت زبان مبارک پر جاری فرمائے۔ اس حکایت کا بقیہ حصہ سلطان المشاہد کے ذکر میں اسی حصہ کے ذیل میں تحریر ہے، جس میں تحفوں اور ہدیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سلطان المشاہد سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے گھر میں بہت سی حرمیں تھیں۔ آپ کی ایک حرم کا خادم عرض کرتا ہے کہ خواجہ، آج حضور کے فلاں فرزند پر ایک فاقہ گزر گیا ہے، یا فلاں صاحبزادی پر 2 فاقہ گزر چکے ہیں، لہذا خواجہ اس درجہ محو مستغرق ہوتے تھے کہ ان کی یہ تمام باتیں آپ کے آگے بعد ہوائی ہوا کرتی تھیں، یعنی آپ پر ان باتوں کا مطلق اثر نہ پڑتا تھا اور ذرا التفات نہ کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک حرم محترم نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ خواجہ، آج فلاں بچہ بھوک کی بے قراری کی وجہ سے مارث ہلاکت میں ہے۔ شیخ شیوخ العالم نے مشغولی سے سر اٹھا کر فرمایا، خدا کا بندہ مسعود کیا کر سکتا ہے؟ اگر تقدیر الہی اس کے سر آدم کی ہے اور وہ اس جہاں سے سفر ہی کرتا ہے تو اس کے پاؤں میں ایک مضبوط رسی باندھ کر باہر ڈال دے اور چلیا۔ اس کے بعد سلطان المشاہد نے فرمایا کہ خواجہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، آرام سے سوئے اور خدا کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ محض جھوٹا اور مفتری ہے۔ منقول ہے کہ جب شیخ شیوخ العالم فرید الدین نے زیادہ مجاہدہ اختیار کرنا چاہا تو اسباب میں شیخ الاسلام قطب الدین بختیار نور اللہ مرکزہ سے التماس کی۔ شیخ نے فرمایا کہ تہ کا طریقہ اختیار کرو۔ صوفیوں کے نزدیک پے در پہ اور متواتر روزے رکھنے اور جب تک غیب سے افطاری کا سامان مہیا نہ ہو افطار نہ کرنے کو تہ کہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ شیوخ العالم نے 3 روز تک کچھ نہ کھایا۔ تیسرے روز افطاری کے وقت ایک شخص چند روٹیاں خدمت اقدس میں لایا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ غیب سے سامان افطاری مہیا ہوا ہے، روٹیوں سے روزہ افطار کر لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ایک چیل کو دیکھا کہ مردار کی آنتوں کے ٹکڑے منہ میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ جو ہی شیخ شیوخ العالم کی نظر چیل پر پڑی، آپ کے دل مبارک میں ایک طرح کی نفرت و کراہت پیدا ہوئی، فوراً مطلع ہوا اور امتلا کے ساتھ وہ روٹیاں کہہ کے رستہ سے نکل گئیں جو آپ نے افطار کے وقت تناول کی تھیں، اور آپ کا پاک و بے لوث معدہ بالکل خالی ہو گیا۔ جب آپ نے یہ کیفیت شیخ الاسلام جناب خواجہ قطب الدین قدس سرا سے عرض کی تو شیخ نے فرمایا، مسعود، تم نے تیسرا روزہ ایک شرابی کی روٹیوں سے افطار کیا تھا، لیکن عنایت الہی تمہارے حال پر متوجہ تھی کہ اس کھانے نے تمہارے معدہ میں جگہ نہ پائی۔ اب جاؤ اور 3 روزے اور رکھو اور جو چیز غیب سے پہنچے اس سے افطار کرو۔ چنانچہ شیخ شیوخ العالم نے دوسری دفعہ 3 روزے رکھے۔ اب آپ کو بغیر کھائے 6 روز ہو گئے، اگرچہ افطار کا وقت ہو گیا لیکن کسی قسم کا کھانا پیدا نہ ہوا، یہاں تک کہ جب ایک پہر رات گزر گئی تو اب ضعف و کمزوری اور بھی غالب ہو گئی اور بھوک کی حرارت و گرمی سے نفس جلنے لگا۔ جب آپ بھوک کی وجہ سے بیداب ہوئے تو دست مبارک زمین کی طرف دراز کیا اور چند کنکریاں زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈال لیں۔ خدا کی شان کہ آپ کی منہ کی برکت سے کنکریاں
شکر کی ڈلیاں بن گئیں۔ حکیم سنائی نے کیا خوب فرمایا ہے، تیرے ہاتھ میں پتھر موتی بن جاتے ہیں اور تیرے منہ میں زہر شکر ہو جاتی ہے۔ شیخ شیوخ العالم نے جب یہ کرامت معائنہ کی تو اپنے دل میں کہا کہ ممکن ہے کہ یہ شیطان کا مکر و فریب ہو، لہٰذا آپ نے فوراً ان کنکریوں کو جو منہ مبارک میں شکر کی ڈلیاں ہو گئی تھیں اگل دیا، اور پھر اسی طرح مشغول بحق ہو گئے، یہاں تک کہ جب آدھی رات گزر گئی تو اب پرلے درجے کا ذوف طاری ہوا۔ آپ نے پھر چند کنکریاں زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈالیں اور یہ کنکریاں بھی شکر کی ڈلیاں بن گئی۔ اسی وقت پھر وہی شیطانی مکر کا خیال آپ کے دل میں گزرا اور یہ شکر بھی آپ نے منہ مبارک سے نکال پھینکی اور مشغول بے حق ہو گئے۔ جب رات آخر ہوئی تو آپ نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کہ انتہا ذوف کی وجہ سے خداوندی بندگی سے باز رہوں اور فجر کی نماز نہ پڑھ سکوں۔ یہ کہہ کر چند کنکریاں ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالیں اور وہ بدستور سابق شکر ہو گئیں۔ اس دفعہ آپ کے دل مبارک میں گزرا کہ یہ غیبی سامان ہے جو میری افطاری کے لیے مہیا ہوا، کیونکہ 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے، اور شیخ الاسلام نے جو فرمایا تھا کہ 3 روز کے بعد غیب سے جو چیز پہنچے اس سے افطار کر لینا، وہ بھی غیبی سامان ہے۔ اب مجھے بالکل تردد نہ کرنا چاہیے۔ جب دن ہوا تو آپ شیخ الاسلام جناب خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نے فرمایا مسعود، تم نے خوب کیا کہ شکر سے روزہ افطار کیا، جو کچھ غیب سے دستیاب ہو بہر صورت خوب ہے، جاؤ شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کو پھر شکر بار اور گنج شکر کہتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ شیوخ العالم نے مزید مجاہدہ کی بابت پھر شیخ الاسلام جناب خواجہ قطب الدین کی خدمت میں عرض کیا اور کہا اس سے بھی زیادہ مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اگر شیخ کی اجازت ہو تو چلہ کشی کروں، لیکن یہ بات شیخ کے مزاج کے موافق نہ پڑی۔ فرمایا چلہ کشی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان جیسی چیزوں سے بجز شہرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ شیوخ العالم نے جواب دیا کہ حضور خوب جانتے ہیں کہ بندہ کو شہرت مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ گمنامی اور گوشہ نشینی مد نظر ہے۔ اس بعد شیخ شیوخ العالم فرمایا کرتے تھے میں عمر بھر پشیمان رہا کہ ایسی بات کا کیوں جواب دیا جو شیخ کے مزاج کے موافق نہ تھی۔ الغرض شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ اگر تمہیں چلہ کشی ہی کرنا ہے تو جاؤ معکوس چلہ میں مشغول ہو، لیکن شیخ شیوخ العالم کو معلوم نہ تھا کہ چلہ معکوس کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے شیخ بدر الدین غزنوی سے کہا کہ شیخ نے مجھے چلہ معکوس کا حکم فرمایا ہے، اور میں شیخ کی حیبت کی وجہ سے دریافت نہ کر سکا کہ چلہ معکوس کا طریقہ کیا ہے۔ یا تو تم مجھے اس کی تعلیم دو یا شیخ سے دریافت کرو۔ شیخ بدر الدین نے جناب شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین قدس سرا سے چلہ معکوس کی کیفیت دریافت کی۔ فرمایا چلہ معکوس یہ ہے کہ لگاتار 40 روز 40 رات پاؤں میں رسی باندھ کر کسی کنویں میں الٹے لٹک کر خدا کی عبادت میں مصروف ہوں۔ جب شیخ شیوخ العالم کو چلہ معکوس کے معنی تحقیق ہو گئے تو آپ نے اس کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن آپ کو منظور تھا کہ یہ چلہ اس جگہ پورا کیا جائے جہاں کسی کو اطلاع نہ ہو۔ چنانچہ ایسے مقام کی تلاش و جستجو میں نکلے اور ایسا موقع ڈھونڈتے پھرے کہ جہاں مسجد ہو اور مسجد میں کنواں بھی ہو، اور کنویں کے پاس ایک ایسا درخت ہو جس کی شاخ کنویں کے سر پر چھائی ہو، نیز مسجد کا مؤذن ایک نہایت متدین اور درویشوں کی صحبت کے قابل ہو، اور ساتھ ہی اس کے صاحب سر بھی ہو۔ شیخ شیوخ العالم تمام شہر میں ایسے مقام کی تلاش کرتے پھرے، لیکن اتفاق وقت سے آپ کو کوئی مقام دستیاب نہیں ہوا جن میں یہ تمام باتیں مہیا ہوں۔ مجبوراً آپ کو ہانسی جانا پڑا، اور اگرچہ ایک مدت تک وہاں بھی ایسے موقع کو تلاش کرتے رہے، لیکن میسر نہیں ہوا۔ اب آپ وہاں سے بھی آگے بڑھے اور ہر قصبہ، ہر خطہ میں اس قسم کی تنہائی ڈھونڈتے پھرے، یہاں تک کہ خطہ اچا میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مسجد دیکھی جو نہایت خوشنما اور پرفضا تھی، اور اس اطراف کے باشندے اس مسجد حاج کے نام سے پکارتے تھے۔ اس مسجد میں کنواں بھی بہتا اور کنویں کے پاس ایک درخت بھی تھا۔ مسجد کا مؤذن ایک نہایت متدین اور صاحب دل شخص تھا جو خواجہ رشید الدین کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ ہانسی کا باشندہ تھا
اور یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ خود شیخ شیوخ العالم کا سچا اور بے ریا معتقد تھا۔ شیخ شیوخ العالم اس مسجد کو اپنی طبیعت کے موافق پا کر چند روز تک یہاں رہے۔ جب مؤذن کی سچی محبت اور تدین و محافظت اسرار پر کامل وثوق ہو گیا تو آپ نے اس بیت کو اس پر ظاہر فرمایا، لیکن بیت ظاہر کرنے سے پیشتر اس سے عہد لیا تھا اور شرط کر لی تھی کہ اس کا کسی پر اظہار نہ ہونے پائے۔ اذا بعد مؤذن سے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو ایک مضبوط سی رسی بازار سے خرید لانا۔ مؤذن نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ایک رسی خرید لایا۔ شیخ شیوخ العالم نے وضو کیا اور بے دڑک اپنے ایک مبارک پاؤں کو، جو حقیقت میں اولیاء کے سر کا تاج تھا، رسی کے ایک سرے میں باندھ دیا اور اس کا دوسرا سرا درخت کی شاخ میں لپیٹ دیا۔ نظامی کہتے ہیں یہ رسی دو سرے رکھتی ہے، ایک عجز کا، دوسرا ناز کا، پس اس طرف سے عجز اور اس طرف سے ناز حاصل ہوا۔ باداں اپنے تئیں سرنگو کنویں میں لٹکایا اور مشغول بہک ہوئے۔ امیر حسن نے خوب فرمایا ہے، جس دل میں تیری محبت کا تعلق پیدا ہوا، انجام کار کنکرائے عشق سے لٹکایا گیا۔ آپ نے مؤذن سے فرمایا تھا کہ تم صبح صادق کے طلوع ہونے سے پیشتر یہاں موجود ہونا۔ مؤذن وقت مقررہ پر اپنے مکان کو چلا گیا اور شیخ شیوخ العالم کا دسترہ تمام رات کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے نماز میں مشغول رہے۔ صبح کی پو پھٹنے سے پہلے مؤذن موجود ہوا۔ دیکھا کہ شیخ شیوخ العالم اس طرح مشغول بے حق ہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ مختوم، میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، کیا صبح صادق طلوع ہو چکی ہے؟ مؤذن نے جواب دیا کہ ہوا ہی چاہتی ہے۔ فرمایا تو رسی کو اوپر کھینچ لو۔ مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ شیخ شیوخ العالم باہر تشریف لائے اور مسجد کے اندر قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور اب بھی مشغول بہک رہے۔ اس طرح 40 راتیں چلائے مکوس میں بسر کیں اور پیر کا فرمان اس طرح ادا کیا کہ تیسرے شخص کے کان میں اس بیت کی بنک تک نہیں پہنچی۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ یہ مسجد اونچا میں ہنوز برقرار ہے اور وہ متبرک مقام خلق اللہ کی حاجت روائی کا عمدہ موقع ہے۔ اس طرح رشید الدین مینائی مؤذن نے ایک دفعہ شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایک مفلس اور درویش شخص ہوں، آمدنی کچھ نہیں رکھتا اور کھانے والی لڑکیاں بہت سی ہیں۔ خواجہ کا عین کرم اور بے حد بخشش ہوگی اگر میرے حق میں دعا فرمائیں گے۔ میں اپنے لیے صرف اس قدر وسعت اور فراخی چاہتا ہوں کہ مجھے اور لڑکیوں کو کافی ہو جائے۔ فرمایا تم واز کہا کرو۔ مؤذن نے عرض کیا کہ حضور، میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے اور اس قدر قابلیت نہیں رکھتا ہوں۔ شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ تیرا کام منبر پر قدم رکھنا ہے اور حق تعالیٰ کا کام کرم و فضل کرنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور وہ علم و کرامات عطا فرمایا کہ واز و نصیحت میں بے نظیر عالم مشہور ہو گیا اور لوگ اس کے عالمگیری واز پر تعجب کرنے لگے۔ تھوڑے دنوں میں اس کی روزی میں فراخی و وسعت ہو گئی اور اب خوشحالی میں زندگی بسر کرنے لگا۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے تھے، جو کچھ مجھے پہنچا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے پہنچا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرنگوں نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک مقام پر پہنچا اور اپنے پاؤں میں رسی باندھ کر کنویں میں الٹا لٹک گیا۔ جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے علم اور تبہر کا بیان۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دانش مند عالم جو ضیاء الدین کے لقب کے ساتھ شہرت رکھتا تھا، مینارہ کے نیچے بیٹھ کر طلبہ کو درس دیتا تھا۔ اس سے میں نے سنا کہ ایک دفعہ میں شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں گیا۔ میں فقہ و نحو جو علوم عربیہ کے اصلی عنصر ہیں اور دیگر رسمیہ علوم سے محض نابلد تھا، البتہ یہی اخلاقی علوم کچھ سیکھ لیے تھے۔ میرے دل میں فوراً گزرا کہ اگر شیخ شیوخ العالم فقہ اور دوسرے علوم کا کوئی مسئلہ پوچھ بیٹھیں تو کیا جواب دوں گا۔ یہ ایک بڑا بھاری اندیشہ میرے دل میں تھا کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے مؤدب بیٹھ گیا۔ شیخ نے میری طرف روئے سخن کر کے فرمایا کہ منات کی تنقیح کیا ہے؟ میں خوش ہو گیا اور اس بیان کی تفصیل کرنی شروع کی۔
اور چونکہ نفی و اثبات کی بحث بیچ میں آ گئی تھی، اس کی میں نے خوب ہی توضیح و تفسیر کی۔ اس کے بعد حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ شیخ کا یہ کمال کشف تھا کہ آپ نے ضیاء الدین سے اسی علم کی بابت دریافت کیا جس میں انہیں کامل مہارت حاصل تھی۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں حضور کے سامنے کلام اللہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا ہاں پڑھو۔ چنانچہ جمعہ کے دن یا کسی اور روز کہ آپ کو فرصت تھی، میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ 6 سپارے آپ کے سامنے پڑھ گیا۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ پڑھو۔ میں نے الحمدللہ پڑھنی شروع کی۔ جب ولدالدین پر پہنچا تو فرمایا زواد اس طرح پڑھو جس طرح کہ میں پڑھتا ہوں۔ ہر چند میں نے اس مخرج کے پڑھنے پر زور دیا جس مخرج سے آپ نے پڑھا تھا، لیکن مجھ سے بن نہ آیا۔ یہاں تک پہنچ کر سلطان المشائخ نے فرمایا واہ واہ، کیا فصاحت و بلاغت تھی! شیخ شیوخ العالم زواد کو اس طرح پڑھتے کہ کسی کو میسر نہ ہوتا تھا۔ اس بعد فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول الزاد بھی کہتے ہیں، کس لیے کہ آپ پر حروف زاد نازل ہوا، چنانچہ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ لفظ جاری ہوئے۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ مولانا بدر الدین اسحاق کو اور ان کے ساتھ مجھ کو ایک لفظ میں شبہ پڑا۔ ہم دونوں مل کر شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مؤدب کھڑے رہے۔ فرمایا کیوں بیٹھتے کیوں نہیں؟ کہا حضور ہمیں معلوم نہیں کہ شرن جس کے معنی جوتا کے تسمے کے ہیں کے ساتھ سرک کا لفظ جسپاں ہے یا زرک کا۔ شیخ شیوخ العالم نے فرمایا زرک، اور آپ نے فی الودی یہ نظیر بیان کی، یعنی اپنے بیت کی گریبان کی گھنٹی سے بھی حفاظت کر، مطلب یہ کہ اس پر بھی ظاہر نہ کر۔ اور فرماتے تھے کہ جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز ارشاد فرماتے تھے کہ صابر فقیر شاکر متبول پر صریح ترجیح رکھتا ہے، کیونکہ مالدار شاکر کو شکر کرنے پر بھی وعدہ دیا گیا ہے نا کہ نعمت و دولت میں ترقی ہوگی، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اگر تم نعمتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو گے اور شکر گزاری سے پیش آؤ گے تو میں تمہیں مزید نعمت سے سرفراز کروں گا، بے خلاف فقر کے اسے صبر کی حالت میں نعمت معیت کی بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی خدا تعالیٰ کی معیت صابروں کے ساتھ ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ مزید نعمت اور معیت کے درمیان ظاہر اور بین فرق ہے۔ اسی تقریر کی اثناء میں قاضی محی الدین کاشانی نے جناب سلطان المشائخ سے دریافت کیا کہ حضرت آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ عام ہے اور جملہ ان اللہ مع الصابرین خاص، اور جب یہ ہے تو اس صورت میں عام و خاص کے درمیان کیا تفاوت ہے؟ جناب سلطان المشائخ نے جواب دیا کہ عام کے لیے صرف معیت ہے اور جملہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے معنی ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو خدا تعالیٰ دیکھتا اور جانتا ہے، بے خلاف خاص کے کہ اس میں معیت اور معیت کے ساتھ عنایت ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین کے یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی انہیں دوست رکھتا اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا سلطان غیاث الدین بلبن کو ایک سفارشی رکا تحریر کر دیجئے۔ شیخ شیوخ العالم نے قلم اٹھا کر یہ عبارت قلم بند کی، یعنی میں نے ایک اس شخص کا احوال اول خدا کی طرف پیش کیا ہے، پھر تیری طرف اگر تو اسے کچھ عنایت کرے گا حقیقت میں دینے والا خدا ہے اور تو مشکور، اور اگر کچھ نہ دے گا تو حقیقت میں باز رکھنے والا خدا ہے اور تو معذور۔ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے جناب شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجری اور شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس اللہ سرہم عزیز سے نعمت و برکت پانے کا بیان۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دن جناب شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجری اور حضرت شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوشی اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ اسرار ہم ایک حجرہ میں موجود تھے۔ اثناء گفتگو میں شیخ معین الدین نے خواجہ قطب الدین سے فرمایا کہ بختیار تو اس جوان کو مجاہدہ کی آگ میں کب تک جلائے گا؟ جو کچھ بخشش کرنا ہو کر دے۔ شیخ نے عرض کیا مجھے یہ طاقت کہاں ہے
کہ جناب کی نظر مبارک کے سامنے کچھ بخشش کروں۔ شیخ معین الدین نے فرمایا کہ اس کی توجہ صرف تجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر شیخ معین الدین کھڑے ہو گئے اور فرمایا، بختیار تم بھی کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دونوں مل کر بخشش کریں۔ چنانچہ دائیں جانب شیخ معین الدین کو کھڑا کیا اور بخشش کی۔ یہ ضعیف کہتا ہے، بخشش کونین از شیخین شد درباب تو، بادشاہی یافتی زیں بادشاہان زمان، مملکت دنیا و دین مسلم مرترا، عالم کن گشتہ اکتا تو اے شاہ جہان۔ دو بزرگوں شیخوں کی بخشش کونین تیرے حق میں ہوئی، تو نے ان زمانہ کے بادشاہوں سے بادشاہی پائی، دین اور دنیا کی مملکت تیرے واسطے ہے، اور جس قدر عالم کن کی موجودات ہیں وہ سب تیرے لیے ہیں۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو لوگوں نے ایک بزرگ کا نام لیا جو آپ کے پائنتی سوتے تھے اور جنہیں آرزو تھی کہ شیخ کے انتقال کے بعد خود شیخ کے مقام پر جلوہ فرما ہوں۔ اس طرح شیخ بدر الدین غزنوی کو بھی اس بات کی تمنا تھی، لیکن جس سما کی مجلس میں کہ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین انتقال کرنے والے تھے، حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ میرا یہ جامہ، یہ عصا، یہ کھڑا میں شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کو پہنچا دو۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جامہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا جو ایک دوہرا کپڑا سوزنی کے طور پر تھا۔ جس رات شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتقال فرمایا تھا، شیخ شیوخ العالم فرید الحق ہانسی میں تشریف رکھتے تھے۔ اسی رات شیخ شیوخ العالم نے اپنے محترم پیر کو خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں اپنے باجاہ و جلال دربار میں بلا رہے ہیں۔ جب روز روشن ہوا تو شیخ شیوخ العالم ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے۔ چوتھے روز شہر میں پہنچے اور قاضی حمید اللہ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جامع شیخ شیوخ العالم خواجہ فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ شیوخ العالم نے اول دو گانا ادا کیا، بعد وہ اس جامع کو زیب تن فرمایا۔ جامع سے آراستہ ہو کر اس مکان میں تشریف لائے جہاں شیخ قطب الدین قدس سرا رہتے تھے، اور یہاں پہنچ کر آپ کی جگہ بیٹھ گئے۔ ابھی 3 ہی روز ہوئے تھے کہ ایک شخص سرنگا نام ہانسی سے دہلی میں آیا اور اگرچہ 2-3 مرتبہ شیخ شیوخ العالم کے پاس حاضر ہونا چاہا، مگر دربان نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دن خود شیخ شیوخ العالم گھر سے تشریف لائے۔ سرنگا جو آپ کی ملاقات کا منتظر تھا، شیخ کو دیکھتے ہی آپ کے قدموں میں گر پڑا اور بررائی ہوئی آواز میں رونے لگا۔ اذا بات نہایت لجاجت سے عرض کیا کہ جب آپ ہانسی میں تھے تو میں نہایت آسانی سے آپ کو دیکھ لیا کرتا تھا، اب آپ کا دیکھنا اور سعادت قدم بوسی حاصل کرنا نہایت دشوار اور سخت مشکل ہے۔ شیخ نے اس وقت یاروں سے فرمایا کہ میں ہانسی جاؤں گا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین قدس سرا نے جب کہ مقام آپ کو دیا ہے تو پھر آپ دوسری جگہ کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا، جو نعمت مجھے پیر نے عنایت فرمائی وہ محدود نہیں ہے، بلکہ پیر نے اسے رواں کر دیا ہے، وہی شہر میں ہے اور وہی جنگل و بیابان میں۔ منقول ہے کہ جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق فرماتے تھے کہ ایک دن میں شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں اس نیت سے اٹھا کے ہانسی کی طرف روانہ ہوں۔ شیخ کی نظر مبارک مجھ پر پڑی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر فرمایا کہ مولانا فرید الدین، میں جانتا ہوں کہ تم ہانسی جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا، جو کچھ ارشاد ہو۔ فرمایا، جاؤ، کل میں تقدیر یوں ہی چل چکا ہے کہ جب میرے سفر آخرت کا وقت نزدیک ہو تو تم یہاں موجود نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ سب مل کر اس درویش کی دین و دنیا کی مزید نعمت اور فقر کے لیے فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھو۔ تمام حاضرین نے آپ کے ارشاد کی فوراً تعمیل کی۔ سب نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر میرے حق میں دعائے خیر بھی کی۔ اس وقت آپ نے اس دعا کو مصلح خاص اور عصا عنایت فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں تمہاری امانت یعنی سجادہ اور خرقہ اور دستار اور کھڑا میں قاضی حمید الدین ناگوری کو دے جاؤں گا۔ وہ 5 روز کے بعد تمہیں پہنچا دے گا۔ تم انہیں نہایت حفاظت سے اپنے پاس رکھنا اور کبھی بھول کر جدا نہ کرنا۔ ہمارا مقام حقیقت میں تمہارا ہی مقام ہے۔ جس وقت شیخ قطب الدین قدس سرا نے یہ فرمایا، مجلس سے ایک اندوخیز شور و گل اٹھا۔
اور سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شیخ شیوخ فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے ایک صاحب دل درویش کو دیکھا اور اس کا ذاتی کمال فوراً پہچان لیا اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ اس وقت بھوکے ہیں۔ جھٹ گھر میں تشریف لائے اور کھانے کی کوئی چیز تلاش کی۔ اتفاق وقت سے گھر میں بجز تھوڑی سی جوار کے اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے چھڑا اور سل بٹے سے کچل کر خود ہی روٹی پکائی۔ جامع مسجد میں جہاں وہ درویش نزول فرما تھے آئے اور جوار کی روٹی پیش کی۔ درویش نے کہا، فرید الدین، میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے گھر میں بجز جوار کے اور کچھ نہ تھا، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح تم نے آٹا پیسا اور روٹی پکائی، اب جو کچھ تمہیں مانگنا ہے مانگو۔ شیخ شیوخ العالم کا جو مقصود تھا درویش سے بیان کر دیا، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور درویش کی بخشش سے اس مطلوب پر کامیاب ہوئے۔ اس حکایت کے بیان کرنے کے بعد سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں شیخ شیوخ العالم باوجود سخت مشقتوں کی برداشت کرنے کے نہایت تنگ اور مفلس بھی تھے۔ اذا بعد سلطان المشائخ نے فرمایا، جب کوئی درویش اپنے صاف باطنی سے کوئی چیز کسی دوسرے فقیر کو دیتا ہے تو درویشوں کا دستور یہی ہے کہ وہ درویش بھی بدری کے مکافات اپنی گنجائش کے مقدار اس کی خدمت کیا کرتا ہے۔ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے بعض ملفوظات کا بیان جناب سلطان المشائخ قدس اللہ سر العزیز اپنے خط مبارک سے قلم بند کرتے ہیں کہ شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی بابت 700 پیروں سے سوال کیا گیا اور سب نے ایک ہی جواب دیا۔ ایک یہ کہ من عقل الناس، یعنی تمام لوگوں میں زیادہ تر عقل مند کون ہے؟ اس کا جواب دیا کہ تارک الدنیا، یعنی دنیا کو ترک کر دینے والا۔ دوسرے کہ ومن 21 الناس، یعنی تمام لوگوں میں زیادہ بزرگ کون ہے؟ اس کا جواب دیا گیا الذی لا یغیر بشیء، یعنی جو کسی چیز سے متغیر نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ومن اغنی الناس، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ دولت مند اور مالدار کون ہے؟ جواب دیا گیا القانے، یعنی قناعت کرنے والا۔ چوتھے یہ کہ ومن افقر الناس، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ محتاج کون شخص ہے؟ جواب دیا گیا تارک القناعت، یعنی قناعت ترک کرنے والا۔ اور آپ نے بھی یہی فرمایا، یعنی خدا تعالیٰ بندہ کے اس کی طرف ہاتھ اٹھانے اور پھر انہیں نامراد لوٹا دینے سے شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا حکیمانہ مقولہ ہے، اگر ہے تو غم نہیں ہے، نہیں ہے تو غم نہیں، یعنی بندہ کو دونوں حالتوں میں یکساں رہنا چاہیے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ نامرادی اور ناکامیابی کا دن مرد کے لیے شب معراج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقولہ ہے کہ میں نے پورے 10 سال صوفیوں کی شاگردی کی، جب کہیں جا کر مجھے وقت کی قدر معلوم ہوئی۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ اپنا کام کرنا چاہیے اور پجمردہ شخصوں کی باتوں میں اپنے دہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ذیل کی بیت بھی آپ ہی کے ذہن رسا کا نتیجہ ہے۔ بقدر رنج یابی سروری را، بشب بیدار بودن مہتری را۔ رنج کی مقدار خوشحالی اور سرداری پائے گا اور شب بیداری سے بزرگی حاصل ہوگی۔ یہ بھی آپ ہی کا حکیمانہ مقولہ ہے، الصوفی یصفو بہی کل شیء ولا یقدرہ شیء، یعنی حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کی برکت کی وجہ سے تمام چیزیں صفائی قبول کریں اور اسے کوئی چیز تیرا و مقدر نہ کرے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام جلال الدین نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، یعنی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دل کو غافل اور بدمست کر دیتی ہیں۔ اگر بات کا اول و آخر خدا کے لیے ہے تو اسے منہ سے نکالنا چاہیے، ورنہ خاموشی اختیار کرنی ضروری ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب فقیر نیا اور جدید کپڑا پہنے تو یوں خیال کرنا چاہیے کہ کفن پہنتا ہوں۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ الانبیاء احیاء فی القبور، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں۔ ذیل کی ربائی بھی آپ ہی کی موضوع اور قابل طبیعت کا بدیہی نتیجہ ہے، یعنی اگر علم کی تحصیل صرف خواہش و آرزو ہی پر موقوف ہوتی تو دنیا جہان میں کوئی جاہل باقی نہیں رہتا۔ تو تجھے کوشش کرنا اور سستی و غفلت سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ عقبہ کی ندامت غافل و کاہل ہی کے لیے ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے جو خداوند تعالیٰ سے حکایت کرتے ہیں، یعنی میں ایک خفیہ اور پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے اپنے پہچانے جانے کے لیے مخلوق پیدا کی۔
یہ بھی آپ ہی کا حکمت آمیز مقولہ ہے کہ تجھے اپنی اصلی حالت ظاہر کرنا چاہیے، ورنہ پھر خود تجھے ظاہر کریں گے جیسا کہ تو اصل میں تھا۔ یہ بھی آپ ہی کا فرمودہ ہے، جذبات من الجذبات الحق خیر من عبادت الثقلین، یعنی خدا کا ایک جذبہ جنوں انس کی عبادت سے بہتر و افضل ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے، قال علیہ السلام طوبی لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مبارک ہے جس کا عیب لوگوں کے عیب دیکھنے اور ظاہر کرنے سے اسے باز رکھتا ہے۔ ذیل کا شعر بھی آپ ہی کا کہا ہوا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجاہل مال، یعنی کہ ہم خدا تعالیٰ کی اس قسمت سے جو ہمارے حق میں جاری ہوئی ہے خوش ہیں کہ ہمارے لیے علم اور جوہلا کے واسطے مال ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا عاقلانہ مقولہ ہے، یعنی صوفی وہ شخص ہے جس کی برکت کی وجہ سے ہر چیز صفائی قبول کرے اور اسے کوئی چیز تیرا و مقدر نہ کرے۔ اگر تم بزرگوں کے رتبہ پر پہنچنا چاہتے ہو تو بادشاہوں کی طرف بے التفاتی کو لازم پکڑو۔ کل کی رات شبنم نے میرے مخزون و مغموم دل پر اور یار نازنین کے اندیشہ نے برانگیختہ کیا۔ میں نے کہا کہ آنکھوں سر کے بل تیرے دروازے پر چلنے کو مستعد ہوں۔ اس وقت میرے آنسو بہے اور آستین پکڑی۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے، یعنی دو شخصوں کا باہم بحث کرنا 2 سال کی تنہا تکرار کرنے سے بہتر ہے۔ اے مدعی، ان حقیر دعووں پر جرت نہ کر، کیونکہ راز کے ایک حرف میں 300 جواب ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ یعنی تدبیر میں آفت ہے اور اپنا کاروبار خدا کے سپرد کر دینے میں سلامتی ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے کہ یعنی علماء تمام لوگوں سے شریف تر ہیں لیکن فقیر علماء سے بھی بہتر ہیں۔ یہ بھی آپ ہی کا قول ہے، یعنی فقیر علماء کے جم گٹھے میں ایسا ہے جیسا ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند۔ یہ بھی آپ ہی کا مقولہ ہے، یعنی تمام لوگوں میں زیادہ رذیل و ذلیل وہ شخص ہے جس کی ہمت کھانے پہننے میں ہی مصروف رہے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ نے جناب شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے ملفوظات اور حکیمانہ اقوال میں سے پورے 500 کلمات جمع کیے ہیں، جن میں سے چند کلمات یہاں مختصراً قلم بند کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا برتاوا کرنا چاہیے کہ سب نظر قبول سے دیکھنے لگیں گے۔ نمبر 2، ہر شخص کو وہی دیتا ہے اور جب وہ دیتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ نمبر 3، اپنے آپ سے بھاگنا گویا خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ نمبر 4، جسم و تن کی خواہش پوری مت کر کہ وہ بہت منہ پھیلاتا ہے۔ نمبر 5، جاہل و نادان کو زندہ مت خیال کر۔ نمبر 6، جو شخص نادان ہو کر اپنے تئیں دانا ظاہر کرے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ نمبر 7، جو سچ کے جھوٹ کے مشابہ ہو اسے زبان سے نہ نکال۔ نمبر 8، دنیاوی جاہو مال کے لیے اندیشہ نہ کر۔ نمبر 9، ہر شخص کی روٹی نہ کھاؤ، ہاں عالم لوگوں کو بغیر کسی تخصیص کے روٹی دو۔ نمبر 10، موت کو کبھی اور کسی جگہ نہ بھولو۔ نمبر 11، اٹکل پچو بات نہ کہو۔ نمبر 12، جو آفت و بلا پڑے اسے نفسانی خواہش اور گناہ کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 13، گناہ کر کے شیخی بگاڑنا سخت معیوب ہے۔ نمبر 14، دل کو شیطان کا بازیچہ مت بناؤ۔ نمبر 15، باطن ظاہر سے عمدہ اور بہتر رکھو۔ نمبر 16، آرائش و نمائش میں کوشش نہ کرو۔ نمبر 17، نفس کو جاہ و دولت کے لیے ذلیل و بے قدر نہ کرو۔ نمبر 18، عاجز اور نو دولتیے سے قرض نہ لو۔ نمبر 19، قدیم خاندان کی حرمت و عزت محفوظ رکھو۔ نمبر 20، ہر روز جدید و نئی دولت کی طلب میں رہنا چاہیے۔ نمبر 21، جب تک بن پڑے عورتوں کو گالیاں دینے کی عادت پیدا نہ کرو۔ نمبر 22، نعمت کی شکر گزاری کرو۔ نمبر 23، کسی پر احسان نہ رکھو۔ نمبر 24، مزاج کی صحت و عافیت کو بڑی باری نعمت سمجھو۔ نمبر 25، جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کی نسبت نیکی کرنے کو اپنی طرح خیال کرو۔ نمبر 26، جس چیز کی برائی پر دل گواہی دے اس کا خیال
जल्द छोड़ दो। नंबर 27, जो गुलाम बिकना चाहे उसे खिदमत में रखना ना चाहिए। नंबर 28, नेकी करने पर बहानाजोई की आदत डालो। नंबर 29, सख्ती और सबगुजारी को ज़ईफ़ी समझो। नंबर 30, किसी दुश्मन से बेखौफ न रहो, गो वो तुमसे खुश ही क्यों ना हो। नंबर 31, जो तुमसे डरता हो तुम उससे डरो। नंबर 32, अपनी ताकत व तवानाई पर भरोसा न करो। नंबर 33, शहवत के वक़्त खुददारी तमाम वक्तों से ज्यादा करना चाहिए। नंबर 34, जब अहले दौलत के साथ बैठो तो दीन को फरामोश न करो। नंबर 35, इज्जत व हशमत इंसाफ व अदल में जानो। नंबर 36, तवंगरी और दौलतमंदी के वक्त आली हिम्मत रहो। नंबर 37, दीन का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। नंबर 38, वक्त का कोई बदल नहीं मिल सकता। नंबर 39, दादे सखावत रास्त कौली से दे। नंबर 40, गर्दन कशों और नखूत पसंदों पर तकब्बुर वाजिब जानो। नंबर 41, मेहमान के साथ तकल्लुफ का बर्ताव ना करो। नंबर 42, अक्लमंदी व तजरीद का तोशा मुहैया करो। नंबर 43, जब खुदा की मुकर्रर की हुई तकलीफ तेरी तरफ हो तो इससे इराज न कर। नंबर 44, जिस दरवेश को तवंगरी की उम्मीद हो उसे हरीस जानो। नंबर 45, खुदा तरस वजीर की सुपुर्दगी में मुल्क देना चाहिए। नंबर 46, दुश्मन से मशवरा मत लो। नंबर 47, दोस्त को मतवाज़ियाना इखलाक से अपना गर्विदा बना लो। नंबर 48, जहान परस्ती को नागहानी बला जानो। नंबर 49, अपने ऐब को हमेशा ज़ेरे नजर रखो। नंबर 50, दौलतमंदी को हुनरमंदी के जाल में फंसाओ ताकि हमेशा बाकी रहे। नंबर 51, हुनर जिल्लत से हासिल करो। नंबर 52, दुश्मन की कड़वी कसैली बात से मुतगय्यर ना होना चाहिए। नंबर 53, दुश्मन से महफूज रहने की हमेशा कोशिश करो। नंबर 54, अगर तुम जलील रुस्वा होना नहीं चाहते तो कभी किसी से लड़ाई ना करो। नंबर 55, अगर तुम सारी खलक को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो तो तकब्बुरी की सिफ्त पैदा करो। नंबर 56, अपने नेको बद को मख्फी रखो। नंबर 57, दीन की इल्म से निगाहदाश्त करो। अगर इज्जत व बुलंदी के तालिब हो तो मुफलिसों और शिकस्ता दिलों के पास बैठो। नंबर 58, अगर तुम्हें आसूदगी व आसाइश पेश नजर है तो हसद न करो। नंबर 59, इसमें बहुत कोशिश करो कि मरने से हमेशा की जिंदगी पाओ। जनाब सुल्तानुल मुशाइख फरमाते थे कि एक शख्स ने शेख शयूखुल आलम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मैंने अनाज के चंद दाने चिड़ियों के आगे डाले थे। दूसरे रोज मन भर गेहूं और सिक्का राय वक्त मुझे पहुंचा। शेख शयूखुल आलम ख्वाजा फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज की जुबान मुबारक पे बेसाख्ता ये बैत जारी हुई। खुरिश्ता बकंज शक वकबक व हमाम के नगा हमाए दर अफ्तद बदाम। मुतबिर और सक्का लोगों से मनकूल है कि एक दफा शेखुल इस्लाम ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया ने शेख शयूखुल आलम फरीदुद्दीन क़द्दसरा की खिदमत में एक ऐसी बात पहुंचा दी थी जो शेख शयूखुल आलम की मजलिस के काबिल न थी। जब शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन को यह खबर हुई तो आपने शेख शयूखुल आलम की खिदमत में एक माजरतनामा लिखकर भेजा जिसका मज़मून ये था कि हम में और तुम में इश्कबाजी है। शेख शयूखुल आलम ने फौरन इस माजरत का ये जवाब दिया कि हमारे तुम्हारे दरमियान इश्क है, बाजी नहीं है। शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसराहुल अजीज और आपकी वालिदा बुजुर्गवार की बाज करामतें। जनाब सुल्तानुल मुशाइख क़द्दसराहुल अजीज फरमाते थे कि एक दिन मैंने शेख शयूखुल आलम की खिदमत में अर्ज किया कि ख्वाजा, मेरी एक दरख्वास्त है, अगर हुजूर रग़बत के कानों से सुने और बख्शिश फरमाए। फरमाया, कहो क्या है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक का एक बाल जुदा हो गया है, अगर हुक्म हो तो मैं इसे बजाय तवीज़ के हिफाजत से अपने पास रखूं। फरमाया, ऐसा ही करो।
میں نے اس بال کو نہایت اعزاز سے لیا اور ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ بنا لیا اور شہر دلی میں واپس آیا۔ جناب سلطان المشائخ جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آپ نے آنسو پونچھ کر فرمایا، آہ آہ، اس ایک بال میں نے کیا کیا اثر دیکھے ہیں۔ اذا بعد فرمایا، جو دردمند بیمار میرے پاس آ کر تعویذ مانگتا، میں اسے وہ بال دے دیتا، فوراً اس کی تمام تکلیف و زحمت دور ہو جاتی۔ یہاں تک کہ میرے ایک دوست تاج الدین مینائی کا سب سے چھوٹا لڑکا جو صغیر سن تھا بیمار پڑا، وہ میرے پاس آئے اور اس تعویذ کی درخواست کی۔ یہ عجب اتفاق کی بات ہے کہ جس جگہ میں نے تعویذ رکھا تھا وہاں ہر چند تلاش کیا مگر کہیں سراغ نہ ملا، یہاں تک کہ تاج الدین کا لڑکا اسی بیماری میں انتقال کر گیا۔ اذا بعد جو میں نے ڈھونڈا تو تعویذ غائب ہو گیا تھا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ دہلی میں ایک بزرگ اور متوول شخص رہتے تھے جنہیں لوگ ایتم کے نام سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نہایت خوش وضع اور پرفضا مسجد بنائی تھی۔ اس کا امام شیخ نجیب الدین متوکل کو قرار دیا تھا۔ اس بزرگ نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور 1,00,000 روپیہ اس کے کار خیر میں خرچ کیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ شیخ نجیب الدین متوکل نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ کامل اور پورا ایماندار وہ شخص ہے جس پر خدا تعالیٰ کی دوستی اہل و اولاد کی محبت و دوستی پر غالب ہو۔ اب تم پورے ایماندار اس وقت بن سکتے ہو جبکہ خدا کی راہ میں اس رقم سے 2 چند خرچ کرو جو اپنی لڑکی کے حق میں خرچ کر چکے ہو۔ ایتم شیخ نجیب الدین متوکل کی اس بات سے سخت ناراض ہوا اور منصب امامت اس سے لے لیا۔ شیخ نجیب الدین اجودن گئے اور شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہو کر سورہ واقعہ عرض کی۔ شیخ شیوخ العالم قدس سرا نے فرمایا، یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا پیغمبر کے دل سے بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ بعد از زبان مبارک پر جاری ہوا کہ اگر ایتمری گیا تو ایتاگری کو پیدا کر۔ چنانچہ اسی زمانہ میں ایتاگری نام بادشاہ ان شہروں میں پہنچا۔ اس شخص نے ایک بزرگ خانوادہ کی خدمتیں کی تھیں اور اس خدمت کی وجہ سے اس خاندان کی طرف منسوب ہو گیا تھا۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں سلطان ناصر الدین اونچا اور ملتان کی جانب گیا ہے تو اس کے تمام لشکر نے شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس سرا کی زیارت کی طرف توجہ کی، یہاں تک کہ جس مقام پر آپ سکونت پذیر تھے خلق کے ہجوم و کثرت سے بھر گیا اور تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ اس وقت لوگوں نے شیخ شیوخ العالم کی آستین مبارک کوٹھے کی طرف سے کوچہ کی جانب لٹکائی۔ لشکری چوک در چوک آتے تھے اور آستین مبارک کو چوم چوم کر چلے جاتے تھے، پھر بھی آستین کی یہ حالت تھی کہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ اس وقت شیخ مسجد میں تشریف لائے اور مریدوں کو ارشاد فرمایا کہ تم میرے گرد حلقے کر کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ لوگ حلقہ کے اندر آ نہ سکے اور دور ہی سے سلام کر کے چلے جائیں۔ عقیدت کیش اور بے ریا مریدوں نے آپ کے حکم کی فوراً تکمیل کی۔ اسی اثنا میں ایک بڈھا فراش آیا اور مریدوں کے حلقہ سے تجاوز کر کے شیخ کے پاؤں میں گر پڑا۔ شیخ کا پاؤں پکڑ کر کھینچا اور بوسہ دے کر کہنے لگا، شیخ فرید، اس قدر تنگی اور سختی نہ کرو اور خدا کی نعمت کا شکریہ اس سے بہتر ادا کرو۔ شیخ شیوخ العالم نے بڈھے کی جب یہ بات سنی ایک نعرہ مارا، بالا فراش کا بہت اعزاز کیا اور بے انتہا معذرت کی۔ کاتب حروف نے اپنے والد سید محمد مبارک کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے، اسی اثنا میں جب سلطان ناصر الدین کا لشکر نہروالا کے قریب پہنچا تو سلطان نے چاہا کہ اجودن میں جا کر شیخ شیوخ العالم کی سعادت قدم بوسی حاصل کرے۔ سلطان غیاث الدین نے جو اس زمانہ میں وزیر السلطنت تھا اور الگ خان کے خطاب سے شہرت رکھتا تھا، سلطان ناصر الدین سے عرض کیا کہ ہمارا لشکر بہت ہے اور اجودن کے رستہ میں پانی کم جاب ہے، لشکر کو سخت تکلیف ہوگی اور عجب نہیں کہ لوگ تلف ہو جائیں۔ اگر حکم ہو تو میں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوں اور تحفے تحائف پیش کر کے خداوند عالم کی طرف سے معذرت کروں۔ سلطان غیاث الدین کے دل میں ان دنوں سلطنت و جہانگیری کی ہوس تھی اور سلطان ناصر الدین کی جگہ خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ اگر سلطنت و حکومت میرے نصیب میں ہے اور تخت و تاج مجھے پہنچنے والا ہے تو اس بارے میں شیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک پر
میرے حق میں وہ الفاظ جاری ہو جائیں گے جن سے میں اپنے مقصد پر استدلال کر سکوں گا۔ یہ بات سوچ کر اور سلطان سے اجازت لے کر چلا۔ چلتے وقت چاندی کی ایک کافی مقدار اور 4 گاؤں کا فرمان اپنے ساتھ لیا اور شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سعادت قدم بوسی حاصل کی اور چاندی کا ڈھیر 4 گاؤں کے فرمان کے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ خان نے عرض کیا یہ چاندی ہے اور یہ 4 گاؤں کا فرمان ہے جو خاص آپ کے واسطے لایا ہوں۔ شیخ شیوخ العالم نے مسکرا کر فرمایا کہ نقد تو ہم کو دے دو کہ ہم درویشوں کو تقسیم کر دیں گے، اور گاؤں کا فرمان لے جاؤ کیونکہ اس کے خواستگار بہت ہیں۔ اس گفت و شنید کے بعد الغ خان کے دل میں اس معنی کے کشف کی نسبت خلش پیدا ہوئی جس لیے وہ اس اہتمام سے یہاں آیا تھا اور منتظر تھا کہ دیکھیے شیخ شیوخ العالم اس معنی کا کشف کب کرتے ہیں۔ اس بات کے دل میں کھٹکتے ہی فوراً شیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک پر ذیل کی ابیات جاری ہوئیں۔ فریدوں فرق فرشتہ نبود زود و زمبر سرشتہ نبود زداد و دش یافت آنے کوی تو داد و دہش کن فریدن شوی۔ فریدوں فرق کا کوئی فرشتہ یا اس کا عود و عنبر سے خمیر نہیں کیا گیا تھا، اس نے یہ نیک نامی صرف انصاف و بخشش سے پائی۔ اگر تو بھی داد و دش سے کام لے گا فریدون ہو جائے گا۔ جو ہی یہ لفظ الغ خان کے کان میں پہنچے دستار کی گرہ میں باندھ لیے اور زمین خدمت کو بوسا دیا اور خوش دل ہو کر اٹھا۔ چنانچہ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد الغ خان مستقل بادشاہ ہو گیا اور ہندوستان کی مملکت کے امور اس کے ضبط سلطنت میں آ گئے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے، سرے کا سودہ شوت بھر زمینے میں خدمت تو زہ قبول دوتا حشر تاجدار شوت۔ جو سر کے تیری زمین خدمت میں جھک گیا وہ صرف تیری ایک نظر قبول کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہو گیا۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز ایک دن صبح کی نماز ادا کر کے مشغول بحق تھے اور سر زمین پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ اسی حیت پر اکثر اوقات مستغرق شغل ہوتے تھے۔ جاڑے کا موسم تھا اور خنکی میں بھیگی ہوئی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ آپ کے خادم نے ایک پوستین لا کر آپ کے جسم مبارک پر ڈال دیا تھا اور چاروں طرف سے جسم چھپا دیا تھا۔ اس وقت آپ کی خدمت میں کوئی خدمتگار موجود نہ تھا، صرف ایک میں ہی حاضر تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور اس زور سے چیخ کر سلام کیا کہ شیخ شیوخ العالم کے اوقات عزیز میں انتشار پڑ گیا، لیکن اس پر بھی شیخ اسی طرح زمین پر پڑے رہے اور پوستین سے اپنا سارا جسم چھپاتے رہے۔ دفعتاً آپ نے فرمایا یہاں کوئی موجود ہے؟ میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ فرمایا یہ شخص جو ابھی آیا ہے بالا قد اور زردگوں ہے، میں نے جو اس شخص کو دیکھا تو یہی ہائٹ رکھتا تھا، لہٰذا میں نے جواب دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ اسلام آباد فرمایا کہ اس کی کمر میں زنجیر بھی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھ کر عرض کیا جی ہاں زنجیر بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ کان میں کوئی چیز بھی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھ کر کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ الغرض جو آپ بتلاتے گئے میں دیکھتا گیا اور جواب دیتا گیا، لیکن جس وقت میں نے شیخ کی جواب میں عرض کیا ہاں اس کے کان میں ایک بالی پڑی ہوئی ہے تو وہ شخص متغیر ہوا اور گرگٹ سے رنگ بدلنے لگا۔ شیخ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ زیادہ ذلیل و رسوا ہونے سے پیشتر چلا جا۔ اب جو میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو وہ خود چلا گیا تھا۔ منقول ہے کہ ایک دن شیخ شیوخ العالم خواجہ فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی کلمہ کی انگلی میں سانپ نے کاٹا، لیکن آپ نے کوئی علاج نہیں کیا اور خدا تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہے۔ غلبہ مشغولی کے وقت آپ کے جسم مبارک سے پسینہ بہہ نکلا اور زہر نے مطلق اثر نہیں کیا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ہم چند لوگ اجودن یعنی پاک پتن کی طرف چلے جا رہے تھے۔ سرسی ایک گاؤں کا نام ہے، سرسی کا نام سرسا ہے۔ پہلے دہلی سے یہی راستہ پاک پتن جانے کا تھا کہ جنگل میں جب پہنچے تو ایک سانپ نے مجھے کاٹ لیا۔ ایک شخص نے جو ہماری صحبت میں سفر کر رہا تھا سانپ کے کاٹے ہوئے مقام کو ایک کپڑے سے باندھ دیا۔ تھوڑی دیر میں زہر اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ ہم اجودن میں نا وقت پہنچے۔ شہر کے دروازے بند ہو گئے تھے اور دکانیں کبھی کی بند ہو چکی تھیں۔ یاروں نے کہا کہ ہم شہر کے قلعہ کی فصیل کود کر اندر جا پہنچیں گے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے۔ فصیل کے قریب جا کر دیکھا تو ہر طرف سے رستہ بند تھا۔
आखिर जिस तरह बन पड़ा सब लोग ऊपर चढ़ गए। चूंकि मैं ऊपर चढ़ते डरता था इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर चढ़ा लिया। सुबह के वक्त हम सब शेख शयूखुल आलम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने सबको पूछा लेकिन मेरी बाबत कुछ ना फरमाया। थोड़ी देर के बाद इरशाद किया, सांप का काटना तज्जुब की बात नहीं, फसील का कूदना कहाँ आया है। लेकिन शेख नसीरुद्दीन महमूद इस शिकायत को यूं रिवायत करते हैं कि जब हदूद सरसी में सुल्तानुल मुशाहिक को सांप ने काटा तो शेख शयूखुल आलिम पर यह वाक़या नूर बातिन की वजह से रोशन हो गया। आपने फौरन चंद शख्सों को हुक्म फरमाया कि बहुत जल्द रवाना हो और सुल्तानुल मुशाहिक को सवारी में बिठाकर ले आए। चुनाचे उन्होंने एक निहायत आजिलाना हरकत की और सुल्तानुल मुशाहिक को बहली में सवार करके ले आए। जनाब सुल्तानुल मुशाहिक ने फरमाया कि शेख शयूखुल आलम क़द्दसुल्लाह सिर्रुल अजीज को कोई मर्ज लाहक हुआ और चंद रोज में ही निहायत ज़ईफ हो गए। आपने चाहा कि उठकर चंद कदम चलूं, असा हाथ में लिया और चलने लगे। चंद ही कदम चले थे कि आपने असा हाथ से ढाल दिया और पेशानी मुबारक में नदामत व पशमानी का असर लोगों ने महसूस किया। पूछा कि हजरत ये क्या बात थी कि ख्वाजा ने असा को जमीन पर फेंक दिया। फरमाया, हमें अताब किया गया कि तुमने हमारे गैर पर भरोसा क्यों किया। सुल्तानुल मुशाहिक फरमाते थे कि यूसुफ हांसफी जो हमारे कदीम दोस्तों में से थे एक दफा ऊंचा से शेख शयूखुल आलम की खिदमत में आए। शेख ने फरमाया कि तुमने ऊंचा में किन किन लोगों को देखा है। अर्ज किया, फलां शख्स ऐसा है और फलां चीज में मशगूल है, फलां शख्स ऐसा इबादत गुजार है और फलां ऐसी रियाजत व जफाकशी में जिंदगी बसर करता है। शेख शयूखुल आलम को उनके इस बयान से ऊंचा के लोगों को देखने की रगबत पैदा हुई। वजू के बहाने से उठे और ऊंचा में तशरीफ ले गए। जब देर ज्यादा हो गई तो लोगों ने आपको मस्जिद के अंदर ऊपर नीचे तलाश करना शुरू किया लेकिन कहीं सुराग न लगा। थोड़ी देर के बाद शेख शयूखुल आलम जाहिर हुए। यूसुफ ने पूछा कि ख्वाजा कहाँ तशरीफ ले गए थे। फरमाया कि तुमने ऊंचा के बशिंदों की इस कदर तारीफ बयान की कि उनसे मुलाकात करने की रगबत पैदा हुई। मैं इस वक्त ऊंचा में गया था और वहां के आदमियों को देख रहा था। वो दुकानों पर बैठे हुए रोटियां पका रहे हैं। मनकूल है कि सुल्तानुल मुशाहिक की मजलिस में एक यार ने बयान करना शुरू किया कि बहाउद्दीन खालिद कहते थे कि मैं अजूदन में शेख शयूखुल आलम की खिदमत में पहुंचा। अजूदन की जामिया मस्जिद में महराब के आगे मैं बैठा हुआ था क्योंकि लोगों ने मुझे ख्वाजा की खिदमत में हाजिर होने की इजाजत नहीं दी थी। महराब में एक लंबा शगाफ था जिसमें एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मैंने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, फरीद की तरफ से खालिद को सलाम पहुंचे। मैं ये देखकर हैरत ज़दा हो गया। हकीकत में हकीर व फकीर पर शेख की ये इनायत व मेहरबानी ऐसी न थी जो इस तज्जुब और तज्जुब के साथ हैरत में ना डालती। अलगर्स मैं इसके बाद शेख शयूखुल आलम की खिदमत में पहुंचा और इस तज्जुब अंगेज वाक़या की तकरीर की और इसी असना में एक यार ने जनाब सुल्तान मुशाहिक से दरियाफ्त किया कि ये कागज कोई शख्स लिखता है या खुदा की तरफ से सादिर होता है। सुल्तानुल मुशाहिक ने फरमाया कि असल ये है कि एक फरिश्ता है जिसे मुल्हम कहते हैं। ये नक्श वही फरिश्ता आदमी के दिल में लिख देता है जिससे इल्हाम पैदा होता है। साहिल ने कहा, शायद कागज भी वही फरिश्ता लिख देता होगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर फरमाया, जिस फरिश्ता को मुल्हम कहते हैं उसकी तरफ से 3 चीजें पैदा होती हैं। एक ये कि वो इंसान के दिल में कोई चीज डाल देता है, दूसरे ये कि उसके कान में गैब से आवाज पहुंचती है, तीसरे ये कि इंसान के सामने लिखा हुआ कागज जाहिर होता है। औलिया अल्लाह नक्श को देखते हैं लेकिन नक्काश को नहीं देखते और अंबिया अलैहिस्सलाम नक्श और नक्काश दोनों को देखते हैं। फिर जिस वक्त के ये नक्श पैदा होता है, अगर इंसान के दिल में उसके साथ ही एक किस्म का नूर जाहिर हो तो इसे रहमानी नक्श समझना चाहिए कि इसे फरिश्ता लिखता है, और दिल में तारीकी और जुल्मत पैदा हो तो शैतानी समझना चाहिए। वजह यह है कि शैतान इंसान के दिल में अलका करता है। इस्लामाबाद सुल्तान मुशाइख ने फरमाया कि बेचारे फरिश्ता को इसमें क्या दखल है और शैतान लईन क्या कर सकता है। जो कुछ पैदा होता है खुदा ही की तरफ से पैदा होता है। कातिब हरूफ ने अपने बुजुर्गवार चचा जनाब सैयदुस सादात सैयद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह से सुना कि एक दिन शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसुल्लाह सिर्रुल अजीज शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब खत लिखना चाहते थे।
कागज व कलम हाथ में लिया और मुताम्मल हुए कि शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन को कौन से इल्काब के साथ खत लिखना चाहिए। इसी असना में आपके दिल मुबारक में गुजरा कि शेखुल इस्लाम का जो खताब व लक़ब लौहे महफूज में लिखा है वही मैं भी अपने खत के उन्वान में दर्ज करूं। चुनाचे अपने सर मुबारक ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा। जब लौहे महफूज पर नजर पड़ी तो लिखा देखा शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया। बस आपने इसी मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ खताब से खत लिखना शुरू किया। एक वली का ये कौल आबे ज़र से लिखने के काबिल है, यानी आरिफों के दिलों की आंखें जिनसे वो इस चीज़ को देख लेते हैं जो और देखने वाले नहीं देख सकते, वो मलकूत रब्बिल आलमीन की तरफ बगैर पर के बाजुओं से उठते हैं। जनाब सुल्तानुल मुशाइख फरमाते थे कि एक शख्स मोहम्मद नामी जो हमारे कदीम रफ़ीकों और दोस्तों में नहायत दिलसोज और खैर खा दोस्त थे, शेख शयूखुल आलिम ख्वाजा फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज के बाद इसरार से वाकिफ और आपके राजदार थे। जुमा के दिन मस्जिद में शेख शयूखुल आलम के पीछे बैठे हुए थे कि दफतन मदहोश हो गए। शेख ने दरियाफ्त किया कि मोहम्मद तुम्हारा क्या हाल है, और ये मदहोशी कैसी थी। हनूज मोहम्मद ने शेख के इस सवाल का जवाब न दिया था कि खुद शेख शयूखुल आलम की जुबान मुबारक पर जारी हुआ कि इस वक्त हालत नमाज में मुझे मेराज हुई थी, तुम्हें भी दरवेशों की नेमत से एक हिस्सा पहुंच गया। कातिब हरूफ अर्ज करता है कि नमाज जुम्मा में तकबीर तहरीमा के बाद जो हालत और तहय्युर सुल्तानुल मुशाइख पर तारी हुआ था और फिर वो इंतकाल के दिन तक लगातार चला गया था, जैसा कि हजरत शेख शयूखुल आलिम को जिक्र हिस्सा मर्ज़ में मुफस्सल तौर पर बयान किया जाएगा, इसी मेराज के मुशाबा था जो शेख शयूखुल आलिम को नमाज जुम्मा में हासिल हुई थी, जैसा कि इस हिकायत के उन्वान में मज़कूर है। जनाब सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि जब मैं शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसल्लाहु सिर्रल अजीज की खिदमत से खरका और खरका के साथ इजाज़त आम हासिल करके दिल्ली में आया तो शेख शयूखुल आलम का इनायत क्या हुआ। कमली खरका ज़ेब तन करके जामे मस्जिद में गया। शरफुद्दीन कयामी ने मुझे बुलाया और कैफियत दरियाफ्त की। मैंने शेख शयूखुल आलम से बैत करने और खिलत पाने की सारी कैफियत बयान की। जो ही उसने मेरा ये हाल सुना निहायत बरहमो अफरोख्ता हुआ और शेख शयूखुल आलम को 2 दफ़ा इन नामुनासिब अल्फाज से याद किया जो शेख के मनसब व मर्तबा के इसी तरह शायान न थे, और मुझे तो बहुत ही बुरा भला कहा। अगरचे मैं भी जवाब देने की कुव्वत रखता था और मुमकिन था कि तुर्की बतुर्की जवाब से अपने दिल का बुखार निकाल लेता, लेकिन मैंने तहम्मुल किया और मुंह से उफ तक न निकाला। शेख सादी ने क्या खूब फरमाया है, खुदा और तेरे सरों पांवों की कसम खाकर कहता हूं कि तेरी दोस्ती के आगे मुझे दुश्मन की खबर है ना दशनामी का अंदेशा। लेकिन जब दूसरी मर्तबा शेख शयूखुल आलम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इस वाक़या का तमाम व कमाल जिक्र किया। शेख शयूखुल आलम ज़ारो कतार रोने लगे और मुझे इस तहम्मुल व बर्दाश्त पर शाबाश थी, और इसी हालत के गलबा में आपकी ज़ुबान मुबारक पर फिर जारी हुआ कि मुझे मालूम हो गया है कि शेख शरफुद्दीन चला गया। जब मैं दिल्ली में आया तो शरफुद्दीन कयामी सफ़र कर चुका था। शेख नसीरुद्दीन महमूद से रवायत करते हैं कि एक मरतबा शेख शयूखुल आलम की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख ने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इसके आगे खाना लाओ। उस शख्स ने अर्ज किया कि चंद रोज से मैंने खाना छोड़ रखा है। शेख शयूखुल आलिम ने फरमाया, खाना छोड़ने का क्या सबब है? जवाब दिया कि मैं एक गांव में सुकूनत रखता था। इत्तेफाक से वहां के मुसलमानों को गांव के सरकश और मुतमर्रद कफ्फार की वजह से भागना पड़ा। मेरे फर्जंद और दूसरे अजीज़ो अकारब गिरफ्तार हो गए। मेरे पास एक नहायत ही हसीन और खूबसूरत औरत थी जिसके साथ मेरे जानो दिल वाबस्ता थे और मैं हमेशा उसे दुनिया भर से ज्यादा अजीज रखता था। वो भी उन्हीं लोगों के साथ कैद कर दी गई। उसकी वजह से मेरे दिल को चैनो इत्मीनान न था, इसलिए मैं अपनी जान हथेली पर लिए फिरता और अपने तई हलाक करने की तदबीरें करता हूँ। शेख शयूखुल आलिम ने फरमाया कि खाना खा, देख खुदा क्या करता है। इसी असना में आपकी खिदमत में एक और शख्स आया जो खुशखती और मुंशीगरी में मशहूर था। चूंकि ये शख्स अपने बादशाह का मुजरम था इसलिए पाबा जंजीर था। ख्वाजा ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे इस ज़हमत और तकलीफ से खलासी हो जाएगी, लेकिन इस मर्द को एक लौंडी दे दीजिए। उस शख्स ने शेख शयूखुल आलम से वादा किया और आपका फरमान कबूल के कानों से सुना, लेकिन उस मर्द ने मुंशी के साथ चलने से इनकार किया और कहा, मुझे कनीज़त नहीं चाहिए। मुंशी जी ने कहा कि मेरी रिहाई इस शर्त पर मुनहिसर है कि तुझे कनीज़त दूं
लिहाजा अब बजुज इसके और कोई इलाज ही नहीं हो सकता कि तुम्हें साथ ले जाकर कनीज़त दूं। चुनाचे उसने अपने लोगों को उस शख्स पर मुकर्रर किया और वो उसे एक घोड़े पर सवार करके ले चले। खुदा की कुदरत, जब ये मुंशी उस बादशाह के पास पहुंचा जिसने उसे मुजरम करार देकर मुक़य्यद किया था, तो उस शख्स पर उससे मुलाकात करते ही रिहाई का हुक्म दे दिया और जो लौंडी गांव के गारत ताजार करने के बाद उसकी कैद में आई थी, मुंशी जी के सपुर्द कर देने का हुक्म सादिर फरमाया। चुनाचे लोगों ने ऐसा ही किया। मुंशी ने उस लौंडी को उस मर्द के हवाले किया। उस शख्स ने जो लौंडी को देखा तो तकदीर इलाही से अपनी औरत को पाया, यानी वो लौंडी हकीकत में उसकी औरत थी। ये देखकर उस शख्स के दिल को इत्मीनान हुआ और शेख शयूखुल आलम की मौजज़ा नमा करामत का कायल हो गया। एक मर्तबा नमाज जुमा में उसने किरात पढ़ी और कुछ गलती कर गया। शेख शयूखुल आलम के एक मुरीद ने आपकी इजाज़त से पुकार दिया कि यह नमाज इस सारे नौ पढ़नी चाहिए क्योंकि खतीब से गलती हो गई है। चुनाचे तमाम लोगों ने नमाज को दोहराया। काजी अब्दुल्ला, जो अजोदन का काजी था और इस शहर की कज़ा उसके हाथ में थी और जिसे वहां के बाशिंदे काजी मोहम्मद अबुल फजल के नाम से याद करते थे, शेख शयूखुल आलम को बहुत बुरा भला कहने लगा और चूंकि ये शख्स निहायत जंगजू और वसीला था, बेसाख्ता कहने लगा कि चंद नातजुर्बाकार इधर उधर से भाग आए हैं और यहाँ बैठकर अशराफ शहर की बेवकूफ़ी करते हैं। शेख शयूखुल आलम खामोशी के साथ मस्जिद जामिया से चले आए, लेकिन जब मकान पर तशरीफ लाए तो अपने यारों से फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी पर बेजा बहादुरी का इजहार करे तो वो तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले, और अगर उसे अपने गुरु और कबीला से निकाल दे तो भी इसे इस बात का मजाज है। जो ही ये कलमा शेख की जुबान मुबारक पर जारी हुआ, काजी अब्दुल्ला पर फालिज गिरा और उसका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो गया। अब काजी अब्दुल्ला शेख शयूखुल आलम की खिदमत में एक शक्कर का टोकरा और आटा और एक बकरा लेकर हाजिर हुआ और ख्वाजा फरीदुद्दीन क़दसुल्लाह सरल अजीज के कदमों में गिर पड़ा। शेख शयूखुल आलम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, 18 साल से हर शख्स तेरी तरफ से कुछ ना कुछ पहुंचाता था, लेकिन अब जो कुछ कुरान मुकद्दस की फाल हुक्म देगी उसी हुक्म की तामील की जाएगी। ये कहकर जब आपने मुसहफ खोला तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा निकला और पहली नजर इस आयत पर पड़ी, यानी खुदा ताला ने फरमाया, नूह, तेरा लड़का तेरी अहल में से नहीं है क्योंकि इसके अमल नाशाइस्ता व कबी हैं। शेख शयूखुल आलम ने यह देखकर फरमाया कि अब्दुल्ला, यही हुक्म हमें और तुम्हें बस है। हरचंद के काजी अब्दुल्ला ने बहुत कोशिश की और निहायत मिन्नत और समाजत से पेश आया, लेकिन शेख ने एक न सुनी और उसके लाए हुए तोहफे वापस कर दिए। काजी अब्दुल्ला घर पहुंचा ही था कि दुनिया से सफर कर गया। हजरत सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि एक दफा अजोदन में एक शख्स शेख शयूखुल आलम की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत आहिस्तगी से कान में कहा कि दिल्ली में हम तुम दोनों हम सबक थे, यहाँ तक कि तुम शहर के काजी और मुफ्ती करार दिए गए। उस शख्स का इससे मकसूद ये था कि तुमने इस कदर अलूम तहसील नहीं किए जो मनसफ़े कज़ाओ अफ्ता को काफ़ी हों। चुनाचे शेख शयूखुल आलम ने उसकी इस बात को नूरे बातिन से मालूम कर लिया और कहा, ऐ गरीब, अगर तहसील उलूम जदलो बहस के लिए है तो इस तहसील को सलाम है। इस नियत से इल्म पढ़ना और खल्क को इज़ा पहुंचाना हरगिज जायज़ नहीं, और अगर अमल के लिए है तो इस कदर काफ़ी है कि पढ़ते और अमल करते। इल्म शरीयत के पढ़ने से मकसूद सिर्फ अमल करना है, ना कि खल्के खुदा को इज़ा देना। सुल्तानुल मुशाइख ये भी फरमाते थे कि एक शख्स दिल्ली से बाईं घर से रवाना अजोदन हुआ कि शेख शयूखुल आलम की खिदमत में पहुंचकर ताइब हो। असनाए राह में एक परेशान खाना बदोश और जानिया औरत चंद मंजिल उसकी हमराही में चली। हर चंद के इस ख्वाहिशा ने बहुत चाहा और हर तरह से इस फिक्र में पड़ी कि किसी तरह ये शख्स उससे ताल्लुक पैदा कर ले, लेकिन चूंकि ये मर्द सच्ची नीयत रखता था, इस जानिया और फाहिशा की तरफ मुतलक माइल नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक मंजिल में दोनों एक बहली में सवार हुए और वो बदकार औरत उसके पास आ बैठी। रफ्ता रफ्ता यहाँ तक नौबत पहुंची कि दोनों में किसी किस्म का हिजाब नहीं रहा और उस वक़्त कुछ कुछ उस शख्स का दिल भी उस जानिया की तरफ मैल करने लगा, जिसका बदही नतीजा ये हुआ कि उसने औरत से कोई बात कही या दस्त दराजी की कि दफातन एक मर्द सामने से नमूदार हुआ, जिसने आकर उस शख्स के मुंह पर इस जोर से तमाचा मारा कि आंखें खुल गईं
اور نہایت کرخت آواز میں بولا کہ تو توبہ کی نیت سے فلاں بزرگوں کی خدمت میں جاتا ہے اور اس کبھی و ناشائستہ حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ شخص فوراً متنبہ ہو گیا اور اپنے نفس کو سخت لعنت ملامت کرتا ہوا شیخ کی خدمت میں جا پہنچا۔ جب شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے سب سے پہلے جو بات زبان مبارک سے نکالی یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے تجھے اس روز بہت ہی محفوظ رکھا۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ شیوخ العالم کی عقیدت مندوں میں سے ایک بیریا اور مخلص عقیدت مند آپ کی خدمت میں آیا اور نہایت اضطراب و حیرانی کی حالت میں آیا۔ اس عقیدت مند کا نام محمد شاہ غوری تھا، جو شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کا نہایت سچا مرید اور راسخ و ثابت قدم معتقد تھا۔ جناب شیخ نے اسے مضطرب و حیران دیکھ کر فرمایا، محمد شاہ کیا حال ہے؟ عرض کیا، حضور میرا بھائی نہایت بیمار ہے اور اب تو یہ حالت ہے کہ سانسوں کا شمار ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ میرے یہاں آنے اور سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد تمام ہو گیا ہو، اس وجہ سے میں حیران اور زیر و زبر ہوں۔ شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ محمد شاہ، جیسا کہ تو اس وقت مضطرب و حیران ہے، میں تمام عمر اسی حالت میں رہا ہوں، لیکن آج تک کسی پر اس کا اظہار نہیں کیا اور نہ آئندہ کروں گا۔ اذا بعد فرمایا کہ جا، تیرا بھائی صحت یاب ہو چکا ہے۔ محمد شاہ گھر میں آ کر دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 5 درویش شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں پہنچے، جو مزاج کے اکھڑ اور نہایت بد زبان تھے اور جن کے چہرہ سے درست مزاجی فراخ کلامی برستی تھی۔ شیخ کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت غضبناک لہجہ میں بولے کہ ہم نے جہاں تک چھان بین کی اور جس دیر قدر دنیا میں گشت لگایا، اسی قدر درویش کو کامیاب بلکہ انکا پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی درویش نہیں رہا ہے۔ شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز نے ان کا یہ تیش و غضب ملاحظہ کر کے فرمایا کہ صاحبو ذرا تشریف رکھیے، میں ابھی آپ کو ایک درویش سے ملاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے جانے پر اصرار کیا اور آخر کار روانہ ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ اگر تم جاتے ہی ہو تو بیابان کی راہ سے مت جاؤ، کیونکہ اس میں تمہاری جانوں کو خطرہ ہے۔ مگر انہوں نے شیخ الشیوخ کی اس بات کو بھی رغبت و قبولیت کے کانوں سے نہ سنا اور آپ کے ارشاد کے خلاف کیا۔ یہ درویش چند قدم گئے ہوں گے کہ شیخ شیوخ نے ایک شخص ان کے پیچھے دوڑایا اور فرمایا کہ جا کر دیکھ کہ درویش کس رستہ سے گئے ہیں۔ شخص مذکور تعاقب کرتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا، دیکھتا ہے کہ وہ بیابان ہی کے رستہ سے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ کی خدمت میں آ کر بیان کیا۔ شیخ شیوخ العالم نے جب یہ خبر سنی تو زاروں قطار رونے لگے اور پرنم آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہا کر فرمانے لگے، افسوس، انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس وقت ایسے روئے جیسا کہ کسی کے ماتم پر لوگ روتے ہیں۔ اذا بعد لوگوں نے خبر دی کہ وہ 5 درویش بیابان میں باد سموم سے مر گئے۔ 4 درویش تو ایک ہی جگہ مر گئے اور ایک درویش دریا کے کنارے پہنچا اور اس قدر پانی پیا کہ اسی جگہ مر کر رہ گیا۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ خواجہ احمد سیستانی، جو شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے قدیم مریدوں میں سے ایک نہایت ہی وفا کیش اور عقیدت مند شخص ہیں، فرماتے ہیں کہ میں شیخ شیوخ العالم کے وضو اور غسل کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میری کمر میں درد اٹھا۔ شیخ نے مجھے پانی حاضر کرنے کے لیے طلب فرمایا، لیکن چونکہ میں درد کے مارے بے قرار تھا، اس لیے عرض کیا کہ میری کمر میں سخت درد ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پانی کی مشق لا نہیں سکتا۔ شیخ شیوخ العالم نے خادم سے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب میں شیخ کی خدمت میں گیا تو بڑی شفقت و مہربانی سے اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تم اپنی پیٹھ خم کرو۔ میں نے آپ کی جانب پیٹھ جھکا دی۔ شیخ شیوخ العالم نے دست مبارک پیٹھ پر پھیرا اور اوپر سے نیچے کی طرف لے آئے۔ اذا بعد فرمایا، جاؤ پانی لے آؤ۔ اس وقت سے جو کہ جوانی کا زمانہ تھا، اس وقت تک میری عمر 100 برس کے ہے، کبھی میری پیٹھ میں درد نہیں ہوا، باوجود کہ پانی میں مشقیں بکثرت لاتا تھا۔ یہی خواجہ احمد یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دن شیخ شیوخ العالم نے مجھے اپنے کپڑے مبارک دھونے کا حکم دیا۔ میں کپڑے لے کر دریا کے کنارے آیا اور کپڑوں کو دھو دھلا کر خوب صاف کر دیا۔ خشک ہو جانے کے بعد شیخ الشیوخ عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کہ جاؤ اور ان کپڑوں کو ایک دفعہ اور دھو لاؤ۔
मैं अपने दिल ही दिल में कहा कि शायद इस फरमान में कोई मकसद मख्फी होगा या हकीकत में इस दफा कपड़ों के धोने में मुझसे कोई तकसीर वाक़या हो गई होगी। सोचते सोचते याद आया कि आहा, मैंने पहले कपड़े धोने थे फिर वुजू किया था। हालांकि अदब का मुतकाजा ये था कि अव्वल वुजू करता बाद वो कपड़े धोता। चुनाचे इस दफा अव्वल वुजू किया और दुगाना अदा करके निहायत एहतियात के साथ कपड़े धोए और शेख शयूखुल आलम की खिदमत में ले गया। इस मर्तबा भी शेख शयूखुल आलम ने फरमाया कि एक दफा और धो कर लाओ। अब मुझे ताज्जुब और तअज्जुब के साथ हैरत थी कि मैंने निहायत एहतियात से कपड़े धोए हैं और अदब व ततहीर का कोई दकीका उठा नहीं रखा है जो एहतियात की शर्तें हैं। मैं सब बजा लाया, लेकिन फिर मैंने खुद ही अपने तई जवाब दिया कि चूंकि फरमान शेख कबीर का ऐसा ही है, जरूर इस दफा भी कोई ना कोई तकसीर वाक़या हुई होगी। जब मैंने अपने दिमाग पर बहुत ही जोर डाला और हाफजा से इंतहा से ज्यादा मदद ली तो याद आया कि मैंने इस मर्तबा कपड़े धोकर सुखाने के लिए दरख्त की शाखों पर फैला दिए थे, जिनके ऊपर और बहुत सी शाखें थी और इन पर परिंद बैठे हुए थे। मुमकिन है परिंदों से कोई चीज जुदा हुई हो और इन कपड़ों पर पड़ गई हो। चुनाचे अब की दफा जो मैं कपड़े धोए और सुखाने के लिए इन्हें जंगल में डाल दिया। इस दफा जो मैं कपड़े लेकर हाजिर खिदमत हुआ तो आपने उन्हें निगाह कबूल से देखा और सेबतन फरमाया, कातिबे हुरूफ ने ख्वाजा अहमद सियोस्तानी को पाया है और कदम बोसी की सादत से मुअज़्ज़ज़ व मुमताज हुआ है। आप सुल्तान तुगलक के अहद में अजोदन से ग्यासपुर में तशरीफ लाए और एक ज़माने दराज तक सुल्तानुल मुशाइख की खिदमत में रहे। मैंने देखा कि एक बूढ़े अजीज थे और 100 बरस के करीब करीब उम्र रखते थे। बावजूद इस सन रसीदगी के आपके कद मुबारक में जरा भी कजी वाक़या नहीं हुई थी। इसी ज़माना में कातिबे हरूफ के वालिद बुजुर्गवार सैयद मोहम्मद मुबारक किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाजा अहमद को अपने घर बुलाया था और मेरे भाई अमीर दाऊद हनूज 6 महीने के थे। उन्हें कोई मर्ज लाहक हुआ और चंद रोज तक मुतलकन दूध नहीं पिया। जब उन्हें बुजुर्ग ख्वाजा अहमद की नजर मुबारक के सामने किया गया और बयान किया गया कि चंद रोज से इस बच्चा ने बीमारी की तकलीफ की वजह से दूध नहीं पिया, तो उस बुजुर्ग ने फौरन अपनी उंगली मुंह के लुआब से तर करके भाई अमीर दाऊद के होंठों पर मल दी। उसी वक्त बच्चा ने लबों को जुम्बश दी और होशियार हो गया। ख्वाजा अहमद ने दाइया से फरमाया कि अब उसके मुंह में दूध दो। जो ही दाइया ने छाती मुंह में दी, बच्चा ने दूध चूसना शुरू किया और खूब सैर होकर पिया। शेख शयूखुल आलम ख्वाजा फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज की वालिदा मोहतरमा की बाज करामात। जनाब सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि शेख शयूखुल आलम की वालिदा मुकर्रमा निहायत बुजुर्ग और वाजिबल एहतराम है। एक रात का जिक्र है कि चोर आपके मकान में घुस आया। घर के तमाम लोग मीठी नींद में सोते थे, लेकिन शेख शयूखुल आलम की वालिदा बेदार और इबादत इलाही में मसरूफ थी। चोर घर में दाखिल होते ही अंधा हो गया और एक बर्राई हुई आवाज में पुकारा कि अगर इस घर में कोई मर्द है तो मेरा बाप भाई है और औरत है तो मेरी माँ बहन है। बाहर सूरज जो शख्स भी है, मैं बिल यकीन इसकी हैबत और रोब से अंधा हो गया हूँ। खुदा के वास्ते मेरे हक में दुआ करो कि मैं बीना हो जाऊं और मैं तौबा करता हूँ कि फिर कभी चोरी ना करूंगा। चुनाचे शेख कबीर की वाजिबुल एहतसाम वालिदा ने दुआ की और चोर बीना होकर चला गया। शेख की वालिदा ने उसका किसी से जिक्र नहीं किया, लेकिन जब एक साथ गुजरी तो लोगों ने एक शख्स को देखा कि दही का हंडा सर पर रखे हुए और अहलो अजाल को साथ लिए हुए आया। लोगों ने दरियाफ्त किया कि तू कौन है और किस गर्ज से आया है। जवाब दिया कि मैं आज की रात इस घर में चोरी करने आया था। एक मोहतरम बुजुर्ग औरत बेदार थी जिसकी हैबत और रोब की वजह से मैं अंधा हो गया और फिर उसकी दुआ की वजह से मैंने आंखें पाई। मैंने अब मुस्तहकम अहदो पैमान कर लिया है कि इसके बाद कभी चोरी ना करूंगा। इस वक्त मैं खुद और ये मेरी अहलो अयाल इसलिए आए हैं कि पाक व मुकद्दस इस्लाम में दाखिल हों और उसकी बरकत से अबदी निजात हासिल करें। अलगर्स इस वलिया की बरकत से ये तमाम लोग मुसलमान हो गए। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि जिस जमाना में शेख शयूखुल आलिम जनाब फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज अजोदन में तशरीफ रखते थे, उस वक्त शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल को वालिदा माजिदा के ले आने के लिए रवाना किया। शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल शेख शयूखुल आलम की मोहतरम व मुकद्दस वालिदा को लेकर रवाना हुए। इस नायरा में एक दरख्त के नीचे उतरे और पानी की जरूरत वाक़या हुई। शेख नजीबुद्दीन पानी की तलाश में गए। लौट कर जो आए तो वालिदा मुकर्रमा को ना पाया। हैरानो मुतहय्यर होकर
इधर उधर देखने लगे और हर चंद तलाश किया, लेकिन कहीं पता ना चला। शेख नजीबुद्दीन इसी हैरानी और परेशानी की हालत में शेख शयूखुल आलम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा किस्सा दोहराया। शेख ने फरमाया कि खाना तैयार करें और जो सदका आया है खैरात करें। एक मुद्दत के बाद शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल का फिर उन हदूद में गुजर हुआ। जब उसी दरख्त के नीचे पहुंचे तो दिल में आया कि इस मुकाम के दाएं बाएं बस्तियों और गुजरगाहों में गश्त करूं, शायद वालिदा मुकर्रमा का निशान पता पाऊं। चुनाचे ऐसा ही किया और एक मुकाम पर आदमी की चंद हड्डियां पाईं। दिल में कहा कि मुझे यकीन पड़ता है कि हमारी वालिदा मोहतरमा को किसी शेर या दरिंदे ने हलाक किया और इन्हीं की हड्डियां हैं। ये ख्याल करके तमाम हड्डियां जमा की और एक थैली में रखकर शेख शयूखुल आलम की खिदमत में पहुंचे और सारा किस्सा बयान किया। शेख शयूखुल आलम ख्वाजा फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसुल्लाह सिरल अजीज ने फरमाया कि वो हड्डियों की थैली मेरे सामने लाओ। जब थैली सामने रखी गई और आपने उसे जाड़ा तो एक हड्डी भी नहीं निकली। सुल्तान अल मुशाइख यहां तक पहुंचकर आंखों में आंसू भर लाए और फरमाया, ये अजायब रोजगार से है। शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसुल्लाह सिरल अजीज की बीमारी और दुनिया फानी से आलम बाकी की तरफ रेहलत फरमाना। हजरत सुल्तान अल मुशाइख फरमाते हैं कि शेख शयूखुल आलम जनाब ख्वाजा फरीदुद्दीन क़द्दस को अंतड़ी की बीमारी लाहक हुई और इसी बीमारी में आपने इंतकाल फरमाया। लोगों ने जनाब सुल्तान अल मुशाइख से दरियाफ्त किया कि आप शेख के इंतकाल के वक्त मौजूद थे। सुल्तान अल मुशाइख आंखों में आंसू भर लाए और फरमाया कि नहीं, आपने मुझे शव्वाल के महीने में दिल्ली रवाना कर दिया था और इंतकाल 5वें मुहर्रमुल हराम को हुआ। रेहलत के वक्त हुजूर ने मुझे याद फरमाया, फिर खुद ही इरशाद किया कि हाँ वो तो दिल्ली में है, और ये भी इरशाद फरमाया कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन क़द्दस के इंतकाल के वक्त मैं भी हाजिर न था बल्कि हांसी में मौजूद था। अलगर्ज सुल्तानुल मुशाइख ये वाक़या बयान कर रहे थे और ज़ारो कतार रोते जाते थे, यहाँ तक कि हाज़रीन मजलिस के दिल में बड़ा भारी असर पड़ा और सब चश्मे पुरआब हो गए। आप फरमा रहे थे कि मुहर्रम की 5वीं शब शेख शयूखुल आलम पर मर्स गालिब हुआ और गो तबीयत नहायत बेचैन थी, मगर फिर भी आपने इशा की नमाज जमात से अदा की। बाद आप बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब होश में आए तो फरमाया कि मैं इशा की नमाज पढ़ चुका हूं। लोगों ने कहा हाँ। फरमाया एक दफा और पढ़ लो, फिर ना मालूम क्या हो। चुनाचे दूसरी मर्तबा निहायत इत्मीनान व इत्दाल के साथ नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते ही फिर बेहोश हो गए। इस मर्तबा ज्यादा देर तक आलम बेहोशी में रहे और ये बेहोशी पेशतर की बेहोशी से ज्यादा खतरनाक मालूम होती थी। जब होश हुआ तो लोगों से पूछा, क्या मैं नमाज इशा पढ़ चुका हूं? हाज़रीन ने अर्ज किया कि एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा पढ़ चुके हैं। फरमाया एक दफा और पढ़ लूं, फिर नहीं मालूम क्या होने वाला है। चुनाचे 3री दफा नमाज इशा अदा की और उसके बाद इंतकाल फरमाया। कातिबे हरूफ ने अपने वालिद बुजुर्गवार सैयद मुबारक मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सुना है कि जब शेख शयूखुल आलम रहमत हक से जा मिले और मिकादे सिदक में मुकाम किया तो लोगों ने आपको गुस्ल दिया, कफनाकर चादर मांगी जो आपके जनाजा पर डालने के लिए चाहिए थी। मेरे वालिद बुजुर्गवार कहते थे कि मुझे खूब याद है कि सैयद मोहम्मद किरमानी यानी कातिबे हरूफ के जद्दे अमजद एक आजिलाना हरकत के साथ घर में गए और अपनी वालिदा मोहतरमा से जो कातिबे हरूफ की परदादी होती थी चादर मांगी। उन्होंने एक बिल्कुल नई और सफेद चादर सैयद मोहम्मद किरमानी के हवाले की जो शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसुल्लाह सिरल अजीज के जनाजे पर डाली गई। जब आपका जनाजा लेकर चले तो शेख के तमाम फर्जंद इस पर मुत्तफिक थे कि शेख को अजूदन की फसील के बाहर उस मुकाम पर दफन करना चाहिए जहां शुहदा पांव फैलाए सोते हैं। चुनाचे इस इरादा से फसील के बाहर जनाजा लाए। इसी इसना में मियाँ ख्वाजा निजामुद्दीन शेख शयूखुल आलम के सब में अजीज और चहेते फर्जंद पहुंचे। आप सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के मुलाजिम थे और कस्बा पटियाली में रहते थे। आपने शेख शयूखुल आलम को ख्वाब में देखा कि अपनी खिदमत में बुला रहे हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन ने फौरन रुखसत तलब की और उस वक़्त अजोदन रवाना हुए जिस रात को जनाब शेख शयूखुल आलम इंतकाल फरमाने वाले थे। ख्वाजा निजामुद्दीन अजोदन पहुंच गए थे, लेकिन चूंकि किला के दरवाजे कभी के बंद हो चुके थे इसलिए आपको रात किला के बाहर ही बसर करनी पड़ी। जिस रात के शेख शयूखुल आलम इंतकाल करने वाले थे बार बार इरशाद फरमा रहे थे, निजामुद्दीन आ गया, लेकिन क्या फायदा,
کہ ملاقات نہ ہوئی۔ الغرض جب صبح ہوئی تو خواجہ نظام الدین نے قلعہ کے اندر جانا چاہا۔ جو ہی آپ دروازے کے قریب پہنچے، شیخ شیوخ العالم قدس سرا کا جنازہ نظر پڑا، جسے لوگ قلعہ کے باہر لیے چلے آتے تھے۔ آپ نے بھائیوں سے دریافت کیا کہ شیخ کو کہاں دفن کرو گے؟ کہا قلعہ کے باہر شہداء کے مزاروں کے نزدیک، کیونکہ شیخ شیوخ العالم اکثر اوقات وہاں مشغول رہتے تھے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ ایک مقام نہایت پرفضا و دلکش بھی ہے، خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ اگر تم شیخ شیوخ العالم کو قلعہ کے باہر دفن کرو گے تو تمہاری کوئی شخص وقت نہ کرے گا اور اعتبار و قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے گا، کیونکہ جو لوگ شیخ کی زیارت کے لیے آئیں گے باہر کے باہر ہی زیارت کر کے چلے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اور سب نے خواجہ نظام الدین کی رائے کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ قلعہ کے باہر نماز جنازہ پڑھ کر اندر آئے اور اس مقام پر دفن کیا جہاں اب تک مدفون ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے شیخ شیوخ العالم خواجہ فرید الحق والدین قدس سرا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان مسکینوں کے لیے جو پانی لکڑی باہر سے لاتے ہیں اینٹ کا ایک حجرہ تیار کروا دوں۔ شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ 7 سال گزر چکے ہیں، جو مسعود خدا کا غلام نیت کر چکا کہ اینٹ پر اینٹ نہ رکھے گا، لیکن اس شخص نے شیخ کی اولاد کو اس پر آمادہ کیا کہ ایک پختہ حجرہ یہاں ضرور بننا چاہیے، اور ان کی رائے سے حجرہ بن کر تیار ہو گیا۔ مگر شیخ شیوخ العالم کے انتقال کے بعد وہ پختہ حجرہ خراب و مسمار کر دیا گیا اور شیخ کا روضہ متبرکہ وہی مقام قرار دیا گیا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم کے گھر کا دروازہ جو کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا ڈھا دیا اور اس میں سے اینٹیں نکال کر لحد میں خرچ کی۔ خدا تعالیٰ آپ کے مرکز کو پاک کرے اور آپ کے رہنے کی جگہ خطیر القدس کو ٹھہرائے۔ واضح ہو کہ حضرت شیخ فرید الحق والدین مسعود گنج شکر قدس سرا 529 ہجری میں پیدا ہوئے اور 664 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر 95 سال کی ہوئی۔ جس زمانہ میں حضرت گنج شکر نے جناب شیخ الاسلام خواجہ بختیار قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں اعتقاد و ارادت ظاہر کیا، وہ 584 ہجری تھا، اور اسی ارادت کے بعد آپ 80 سال زندہ رہے۔ حضرت سلطان المشائخ سے جب لوگوں نے دریافت کیا کہ جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی عمر شریف کس قدر تھی، تو آپ نے فرمایا 95 برس کی۔ آپ انتقال کے وقت برابر فرما رہے تھے، یا حیو یا قیوم۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے شیخ سعد الدین ہمویہ نے انتقال فرمایا، اور ان کے 3 سال بعد شیخ سیف الدین باخرسی نے رحلت کی، اور ان کے 3 سال بعد شیخ بہاؤالدین ذکریہ دنیا سے اٹھے، اور ان کے 3 برس بعد شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا وہ بھی کیا مبارک اور عمدہ زمانہ تھا جس میں آپ سے جلیل القدر عظیم الشان 5 بزرگوار موجود تھے جن کی نظیر دنیا میں نہ تھی۔ شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس سرا 1، ابو الغیث یمنی 2، شیخ سیف الدین باخرزی 3، شیخ سعد الدین ہمویہ 4، شیخ بہاؤالدین ذکریہ 5 قدس اللہ سرہم العزیز۔ یہ ضعیف کہتا ہے، یعنی جناب شیخ فرید الدین اور شیخ ابو الغیث اور شیخ سیف الدین اور شیخ سعد الدین ہمویہ اور شیخ بہاؤالدین ذکریہ، یہ 5 پیر ایک زمانہ میں موجود تھے جن میں سے ہر ایک دین و دنیا کا بادشاہ تھا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔